الفاتحة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وترضى بأن تصلي عليه. ادب گاہیش زیر آسماں آزار سے نازکتا، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، بمصطفیٰ برساں خیش را کی دی ہم اوس، اگر برو نہ رسیدی تمام بول حبیث. سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبرا نظر آنے لگا. کھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن، غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں، اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں، اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا، قطرہ دریا میں گیا تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانے عقیدت پیش فرما. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرما. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرما. توبہ و استغفار کی نیت سے، توبہ و استغفار کے ارادے سے اے محبوب تیری بارگاہ میں
جو صدقہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جو اموال لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے اموال سے ان کے صدقے کو تم قبول کر لو اور ان کو پاک و صاف کر دو اور ان کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تیری دعا ان کے دلوں کا چین۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا مطلب خیز ترجمہ عرض کر دیا۔ اے محبوب، ان کے صدقے کو تم قبول کر لو۔ ابھی نوبت نہیں آئی کہ میں قدم آگے بڑھاؤں، ایک سوال حاشیے خیال سے سر ابھارتا ہے، ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ خدا قبول کر لے۔ روزہ رکھتے ہیں، خدا قبول کر لے۔ حج کرتے ہیں، خدا قبول کر لے۔ زکات دیتے ہیں، یہ تمنا اور خواہش رہتی ہے، خدا قبول کر لے۔ کوئی بھی اعمال خیر و خیرات انجام دیتے ہیں، خدا قبول کر لے، مگر رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب تم قبول کر لو۔ یہ آنے والے جو ہیں ان کے صدقے کو تم قبول کر لو۔ ذرا غور تو کرو، توبہ کرنا ہے خدا سے، استغفار کرنا ہے خدا سے، مغفرت چاہنی ہے خدا سے، اور قبولیت کی سند لی جا رہی ہے مصطفیٰ سے۔ اے محبوب تم قبول کر لو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے محبوب اگر تم نے یہ قبول کر لیا تو ہمارے یہاں بھی یہ مقبول ہوں گے، اور اگر تیرے در میں یہ قبولیت کی سند نہ لے سکے تو یہ ہمارے یہاں بھی مقبول نہ ہوں گے۔ ہم نماز ضرور چاہتے ہیں، مگر وہ نماز جو تیرے یہاں مقبول ہو، وہ روزہ جو تیرے یہاں مقبول ہو، وہ حج جو تیرے یہاں مقبول ہو، اور اگر یہ تیرے یہاں مقبول نہیں تو واقعی نماز پڑھنے والے منافق کی بھی نماز ہے، منافق کا بھی حج ہے، منافق کا بھی روزہ ہے، جیسا کہ آیات قرآنیہ اس کے لیے بہت واضح ارشادات ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر رسول قبول کر لے تو ہماری نماز مومن کی نماز بنے گی، اور نہ قبول کرے تو ہماری نماز منافق کی نماز بنے گی۔ اگر رسول قبول کر لے تو ہمارا روزہ مومن کا روزہ بنے گا، اگر رسول قبول کر لے تو ہماری زکات مومن کی زکات بنے گی، اگر رسول قبول کر لے تو ہمارا حج مومن کا حج بنے گا، اور اگر رسول نے قبول نہیں فرمایا تو پھر اس کے بعد نہ اس نماز کا کوئی ٹھکانہ ہوگا، نہ اس روزے کا کوئی ٹھکانہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ایک نمازی کا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما صلی علیہ۔ بتاؤ دوستو، امتحان بڑا شدید ہے، امتحان بڑا شدید ہے۔ ہمیں بارگاہ خداوندی کا مقبول بننا ہے تو کہا پہلے مصطفیٰ کے بارگاہ سے مقبول بن کے آ جاؤ۔ پہلے محبت تو خدا سے کرنی ہے، مگر اتباع اطاعت کے لیے ادھر کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اس بات کا ادعا ہے، اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ محبت کرے خدا سے اور پیروی کرے مصطفیٰ کی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ان کی پیروی نہ رہی تو اس محبت کے ادعا میں ہم غلط ہیں۔ اگر رسول کی پیروی نہ رہی تو اے محبوب تم ان کے صدقوں کو قبول کر لو، ان کے آنے کو قبول کر لو، ان کے اموال کو قبول کر لو، اور صرف اتنا ہی نہیں، اے محبوب ان کو پاک و صاف کر دو، ان کو پاک و صاف کر دو۔ لیجئے صاحب، تطہیر ہو رہی ہے بارگاہ رسالت سے، تزکیہ مل رہا ہے بارگاہ رسالت سے۔ اے محبوب اس کے ذریعہ جب تم قبول کر لو گے تو یہ پاک و صاف ہو جائیں گے، اور اگر تم نے قبول نہ کیا تو ان کو طہارت نہ ملے گی، ان کو تطہیر نہ ملے گی۔ یہاں اس بات کو فیصلہ کن منزل تک پہنچا کر آگے بڑھیے۔ یاد رکھیے ایک خیال
بہت ہی سامنے کا خیال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ طہارت عمل سے ملتی ہے، تطہیر عمل سے ہوتی ہے، یہ خیال بہت ہی مناسب لگ رہا ہے۔ جب ہم نیک عمل کریں گے تو دل کو تزکیہ ملے گا، جب ہم نیک عمل کریں گے تو دل کی تطہیر ہوگی، جب ہم نیک عمل کریں گے تو دل و دماغ کو طہارت کی دولت حاصل ہوگی۔ مگر قرآن ہمیں دوسرا نظریہ دے رہا ہے کہ سنو جی، عمل کرنے سے طہارت نہیں ملتی، طہارت کا استحقاق ملتا ہے، طہارت تو رسول کے در سے ملتی ہے، تطہیر وہاں سے ملتی ہے، تزکیہ وہاں سے ملتا ہے۔ اگر رسول کے در سے طہارت نہ ملتی تو حضرت مائز کو کیا ہو گیا تھا؟ ایک غلطی ہو گئی بشر سے، بشری طور پر ایک بشری تقاضے کے مطابق ایک غلطی ہو گئی۔ بارگاہ رسالت میں حضرت مائز پہنچے اور کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے، اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے۔ ذرا غور کرو، اے حضرت مائز، کعبہ کچھ آپ سے دور نہیں ہے، مسجد حرام کچھ آپ سے دور نہیں ہے، صفا و مروہ کی مقدس چوٹیاں کچھ آپ سے دور نہیں ہے، اے حضرت مائز یہ کیوں نہیں کہتے طہرنی یا اللہ، طہرنی یا اللہ، اے اللہ ہمیں پاک کر دے، اے اللہ ہمیں پاک کر دے۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا طہارت نہیں دیتا؟ تو حضرت مائز جواب دیں گے سنو جی، دیتا تو خدا ہی ہے مگر اس در سے دیتا ہے، اسی چوکھر سے دیتا ہے، انہی کے آستانے سے دیتا ہے۔ تو جب یہ آستانہ ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم کیوں نہ انہی کو مخاطب بنا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے۔ حضرت سرکار مدینہ بھی اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ توبہ و استغفار کرو، توبہ و استغفار کرو۔ حضرت مائز سوچتے ہیں کہ ابھی میں نے اعتراف جرم نہیں کیا ہے، اسی لیے سرکار جو ہے سر سے نظر فرما رہے ہیں۔ تو پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں پاک کر دیجئے۔ طہارت مانگ رہے ہیں حضرت مائز جو صحابی رسول ہے، اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے۔ سرکار کہتے جاؤ توبہ و استغفار کرو، پھر وہ کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ مجھ سے ایک ایسا جرم ہو گیا ہے جس کے پاداش میں رجم کا حکم شرعی ہونا چاہیے۔ وہ جرم کا جب اعتراف کیا تو اب میرے رسول کوئی رعایت نہ کریں گے۔ قانون ایک ایسی تلوار ہے جو کسی کو سمجھ کر نہیں چلتی، بلکہ جو زد میں آئے گا اس کے گلے پہ وہ چل ہی جائے گی۔ قانون نہ اپنے کو دیکھتا ہے نہ پرائے کو دیکھتا ہے۔ یہی تو اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے کبھی قانون کے نفاذ میں اپنے پرائے کی تفریق نہیں کی۔ اچھا، اب جب اعتراف جرم کر لیا ہے، اعتراف جرم کر لیا ہے تو میرے رسول نے حکم دے دیا رجم کرنے کو۔ رجم ہو گیا، صحابہ میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، ارے مائز نے یہ کیا کیا، مائز نے یہ کیا کیا۔ وہ تو حضرت مائز شہید ہو گئے مگر سرگوشیاں کہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی، خدا جانے وہاں کیا حشر ہوا ہوگا۔ مگر میرے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ سنو جی، تم کیا باتیں کر رہے ہو، مائز نے تو ایسی توبہ کر لی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو میں امت کے گنہگاروں میں تقسیم کر دوں تو سب بخش دیے جائیں۔ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے۔ طہارت مانگ رہے ہیں، تطہیر مانگ رہے ہیں، دل کا تزکیہ مانگ رہے ہیں، تو اے محبوب تم پاک کر دو ان کو، تم ان کو پاک و صاف کر دو۔ واقعی دوستو یہ در بھی عجیب در ہے۔ تم نے قرآن کی اس طرح آیت پر ضرور کبھی غور کیا ہوگا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ انہوں نے جب اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور جب انہوں نے ظلم کیا تھا اور آتے تیرے پاس جاؤ کا ذرا اس لفظ پر غور کیجئے گا، جاؤ کا، یہ ظلم کرنے والے آئے تیرے پاس۔ دنیا کی کسی لغت میں اس کے سوائے کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا جاؤ کا۔
اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، خدا کی نافرمانی کر کے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، خدا کی معصیت کر کے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، آئے تیرے پاس جاؤں کا، اچھا آگے پھر کیا کرے؟ استغفر اللہ سے دعائیں مغفرت کرے تو کام چل جائے گا؟ نہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، رسول بھی دعائیں مغفرت کرے، اور جب رسول دعائیں مغفرت کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ لوجدوا اللہ توابا رحیما، پھر یہ اللہ کو تواب و رحیم پائیں گے۔ معلوم ہوا کہ رسول کی بارگاہ میں صرف جانا کافی نہیں، اور صرف ہمارا دعائیں مغفرت کرنا کافی نہیں، جب تک رسول ہاتھ نہ اٹھا دے، جب تک رسول استغفار نہ فرما دے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے دعا استغفار کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ ذرا سا غور تو کرو دوستو، یہ کیسی بات ہے؟ گناہ کریں ہم خدا کا، نافرمانی کریں ہم خدا کی، اور بارگاہ خدا کی معصیت ہم کریں، ذرا غور تو کرو، خطا شیار ہم ہو تو بارگاہ خدا بندی کے الہ العالمین ہمیں کعبہ کے پاس بلایا گیا ہوتا، ہمیں کونے طور سے آواز دی گئی ہوتی، ہمیں بیت المقدس میں بلایا گیا ہوتا، ہمیں صفا و مروہ کی مقدس چوٹیوں پر بلایا گیا ہوتا، ہمیں خانہ کعبہ کے سامنے بلایا گیا ہوتا، ہمیں مقام ابراہیم کے پاس بلایا گیا۔ توبہ کی جگہ بہت ہے، کیا مقدس حرم کی مقدس سرزمین توبہ کے لیے کافی نہ تھی؟ کیا خانہ کعبہ کا مقدس گھر توبہ کے لیے موزوں نہ تھا؟ کیا مصطلفہ اور عرفات کی مقدس وادیاں توبہ کے لیے مناسب نہ تھیں؟ کیا جبل رحمت توبہ کے لیے بہترین جگہ نہ تھی؟ الہ العالمین جب ہم سے توبہ کرانا تھا تو ان مقدس جگہوں میں بلایا گیا ہوتا، مگر رب یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرا ظلم کرنے والے، اے میری نافرمانی کرنے والے، اور اے میری اطاعت سے منہ موڑنے والے، تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو رسول کی بارگاہ میں جانا ہوگا، رسول کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس میں کیا منشا ہے، کیا مطلب ہے؟ تو بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن ہم کو ایک قانون یہ دینا چاہتا ہے، اصول یہ دینا چاہتا کہ سنو، جو خدا کا نافرمان ہے وہ صرف خدا کا نافرمان نہیں ہے، وہ رسول کا بھی نافرمان ہے، اور جو خدا کی معصیت کرنے والا ہے وہ صرف خدا کی معصیت کرنے والا نہیں ہے، وہ رسول کی بھی معصیت کرنے والا۔ اور جب دونوں کے گنہگار ہوئے، دونوں کے گنہگار ہوئے تو توبہ وہاں کرو جو دونوں کا در ہو۔ ایسی جگہ اگر تم نے توبہ کی کہ خدا کا در تو ہے، رسول کا در نہیں ہے، تو دونوں سے مقبولیت کی طرف نہ ملے گی۔ تو میرے رب نے کہا کہ دیکھو کعبہ میں آؤ گے تو کعبہ میرا گھر ہے، رسول کا گھر نہیں ہے، مسجد حرام میں آؤ گے تو وہ میرا گھر ہے، رسول کا گھر نہیں ہے، سمجھ لو کوہ طور پر آؤ گے تو وہ میری جلوہ گاہ ہے، رسول کی جلوہ گاہ نہیں ہے۔ لو میں تجھے حبیب کے آنے جا رہا ہوں، یہ اس کا بھی در ہے اور میرا بھی در ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ۔ تو جاؤ حبیب کے در پر مجھ سے دعائیں مغفرت کرو، مگر اس وقت تک میں مغفرت نازل نہ کروں گا جب تک کہ محبوب نہ معاف کر دے۔ معلوم ہوا گنہگار دونوں کے ہو تو معافی بھی دونوں سے مانگنی ہے، دونوں سے مانگنی ہے۔ اور یہ تو انداز ہے کہ جب رسول معاف فرما دیں گے، جب رسول معاف فرما دیں گے تو رب نے کہا اے محبوب فکر مت کرو، جب تم اپنے گنہگاروں کو معاف کر دو گے لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ کو بھی تواب و رحیم پائیں گے۔ اور اگر اے رسول آپ نے معاف نہ کیا، اے رسول اگر آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا، اے رسول آپ نے دستے شفقت کو بلند نہ کیا، تو اللہ ان کے لیے تواب نہیں ہے، اللہ ان کے لیے رحیم نہیں ہے، اللہ ان کے لیے جبار و قہار ہے، اللہ ان کے لیے جبار و قہار ہے۔ تواب و رحیم اس کے لیے ہے جس کے لیے آپ کا دستے رحمت اٹھ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ مگر ایک پریشانی آ گئی، پریشانی ایک تو یہ آ گئی کہ مدینے والوں کو نسخہ آسان مل گیا کہ جب اپنے نفسوں کو ظلم کریں گے پہنچ جائیں گے، مگر ایک بات ہے ان میں بھی لطف انہیں کو زیادہ رہے گا جو میرے رسول کو اپنے قبر انور میں زندہ سمجھتے ہیں، اور جب سمجھتے ہیں
کہ میرے رسول کو قبر میں کوئی اختیار ہی نہیں تو یہ دعائیں مغفرت کیا کرے، رسول کا ہاتھ اٹھے گا ہی نہیں، زندہ ہی نہیں ہے تو ہاتھ ہی نہیں اٹھے گا، اور جب ہاتھ نہیں اٹھے گا تو ان کی معافی کا کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ مگر پھر بھی ایسے لوگ تو ہے نا جو سمجھتے ہیں کہ رسول حیات النبی ہے، قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں اور اس زندگی سے زیادہ کبھی زندگی ہے ان کی، ہے نا؟ تو ان کو تو بڑا آرام رہا، جب اپنے نفسوں پر ظلم کریں گے مواجہ شریف میں پہنچ جائیں گے، اور ظلم کرنے کی بھی کوئی انتہا ہے؟ ہم کس قدر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، صبح شام ظلم کرتے ہیں، کس قدر نافرمانی کرتے ہیں، کس قدر ہم اپنے خدا کی معصیت شیاری کر رہے ہیں، ذرا غور کرو۔ تو ایسی صورت میں ظلم برابر ہم کرتے جا رہے ہیں، مگر بارگاہ رسالت میں پہنچنے کا اتفاق برابر نہیں ملتا، یہ بہت مشکل ہے۔ اب ذرا سوچو، ظلم روز ہو اور اگر کبھی کوشش کر کے کبھی موقع بھی ملتا ہے، ایک بار چلے گئے، چلیے صاحب معذرت چاہ لی، مگر اس کے بعد ظلم کا تو سلسلہ لگا ہوا، تو پریشانی ہوئی تو ہمارے لیے جو دور رہنے والے، پریشانی ہوئی تو جو چاہنے والے دور رہتے ہیں ان کے لیے پریشانی ہوئی کہ جب وہ ظلم اپنے اوپر کریں گے تو رسول کے پاس جانے کا موقع کیسے ملے گا، بار بار جانے کا موقع کیسے ملے گا؟ تو سنو جی، یہاں بھی اصول بتا دیا گیا کہ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کے سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ ارے نادان، تو اپنے کو رسول سے دور سمجھتا ہے، رسول کو اپنے سے کیوں دور سمجھ رہا ہے؟ رسول کو اپنے سے دور کیوں سمجھ رہا ہے؟ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا تم نہیں جا سکتے، تمہاری توجہات جا سکتی ہیں، تمہاری روحانی رابطے جا سکتے ہیں، تمہارے تصورات جا سکتے ہیں، تمہارے دل کی نسبتیں جا سکتی ہیں۔ اور سنو، یہاں ظاہری قربت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ میرے رسول اور ابو لہب کے مکان میں صرف ایک ہی دیوار کا فرق تھا، مگر کتنی دوری تھی یہ میں سمجھا نہیں سکتا، اور حضرت اویس یمن میں تھے مگر کتنے قریب تھے میں سمجھا نہیں سکتا۔ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ مگر میں تمہیں ایک باریک نقطے کی طرف ذہن لے جانا چاہتا ہوں کہ رسول کی بارگاہ میں لے جانے میں مصلحت کیا ہے۔ جاؤ کا آپ کے پاس ہے، توبہ کرنے والے آپ کے پاس ہیں، یعنی انتہا دیکھیے، یہ بھی نہیں کہا مسجد نبوی میں آئے، رسول کے پاس آئے، گویا بالکش اب توبہ کرنے والوں کو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ مگر سوال اپنی جگہ پر یہ رہتا ہے کہ ہم پہنچ تو نہیں پاتے بار بار۔ ایک نقطے کی طرف ذہن کو لے چلوں، آپ دیکھو، یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں آ کر دعائیں مغفرت کرو، حالانکہ بہترین دعائیں مغفرت کی وہ جگہ۔ یہ نہیں کہا کہ مسجد حرام میں آ کے دعائیں مغفرت کرو، یہ نہیں کہا کہ کعبہ کی مقدس جگہ پہ آ کے دعائیں مغفرت کرو، یہ نہیں کہا کہ مقام ابراہیم پر آ کے دعائیں مغفرت کرو۔ اللہ کی رحمت کو قربان جاؤ، اس کی مہربانیوں کو یاد کرو، اس لیے کہ اگر قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا جاتا کہ مقام ابراہیم پر آ کے دعائیں مغفرت کرو، تو جب تک ہم مقام ابراہیم پر نہ جاتے کام نہ چلتا۔ اگر قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا جاتا کہ مسجد نبوی میں آ کے دعائیں مغفرت کرو گے تبھی معافی ہوگی، تو جب تک وہاں ہم نہ پہنچتے کام نہ چلتا۔ اگر قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا جاتا کہ جب تک مسجد حرام کی مقدس سرزمین سے خدا کو نہ پکارو گے مغفرت نہ ہوگی، تو اگر ہم وہاں نہ جاتے تو کام نہ چلتا، اس لیے کہ کعبہ کا کوئی وارث نہیں ہے، مسجد حرام کا کوئی جانشین نہیں ہے، مسجد نبوی کا کوئی نائب نہیں ہے، صفا و مروہ کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لو،
کوہ طور بیت المقدس کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، وہی ایک جگہ ہے، جاؤ تو وہیں سے کام بنے گا، نہیں تو کام نہ بنے گا۔ اور یہاں کہا جاؤ کا، اے محبوب تیرے پاس آئے، اے محبوب تیرے پاس آئے۔ اور کس کے پاس آئے؟ نبی کے پاس آئے۔ اور نبی کون ہے؟ جن کے جانشین اور جن کے سچے نائبوں سے یہ پوری دنیا جو ہے منور و معمور نظر آ رہی ہے، منور و معمور۔ آپ دیکھو، وارث النبی کا لفظ آپ نے خوب سنا ہوگا، نائب مصطفیٰ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، مگر کسی کو وارث کعبہ نہ سنا ہوگا، کسی کو وارث مسجد حرام نہ سنا ہوگا، کسی کو جانشین مقام ابراہیم نہ سنا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ دیکھو رسول کی اصل جو ہے، رسول کی اصل ہماری نگاہوں سے اگرچہ دور ہے، مگر اس کے نائب اور اس کے وارث روئے زمین میں پھیلا دیے گئے ہیں۔ اور سن لو، جب اصل نظر کے سامنے نہ ہو تو جو اصل سے کام لیا جاتا ہے وہی اس کے خلیفہ سے کام لیا جائے گا، وہی اس کے نائب سے کام لیا جائے گا، وہی اس کے وارث سے کام لیا جائے گا۔ اور میں فقہی اصطلاحوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو، کہتے ہیں تیمم جو ہے یہ وضو کا خلیفہ، تیمم جو ہے وضو کا خلیفہ۔ کیا مطلب؟ اگر وضو پر قدرت نہ ہو تو آپ تیمم کریں، اور تیمم کرنے کے بعد آپ کیا کیا کریں؟ تیمم سے آپ وہ سب کام کر سکتے ہیں جو وضو سے کرتے تھے۔ فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، مقتدی بھی بن سکتے ہیں، امام بھی بن سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ جو کام وضو کا، وضو کی عدم موجودگی میں وہی سارا کام تیمم کا، وہی سارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیمم نائب ہے، تیمم خلیفہ ہے، تیمم وضو کا بدل ہے۔ جب اس چیز کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو بس اب سمجھ میں بات آ گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب تیرے پاس آئے، تیری چوکھٹ پہ آئے، تیرے در پر آئے، اور پھر آ کر دعائیں مغفرت کریں۔ اب اگر ہم میں استطاعت نہیں ہے کہ ہم رسول کی بارگاہ میں پہنچ سکیں، اگر ہم میں قدرت نہیں ہے کہ ہم رسول کی بارگاہ میں پہنچ سکیں، تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین سے پوری دنیا معمور ہے، اور ان کے مزارات پر اگر ہم جا کر کے دعائیں مغفرت کریں گے اور یہ رسول کے نائب ہونے کی حیثیت سے ہماری دعا پر دعائیں مغفرت فرما دیں گے، تو ان کی دعا رسول کی دعا ہوگی، ان کی دعا رسول کی دعا ہوگی۔ اصل نہ ملے تو نائب سے سارا کام بنا لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ۔ اب ضرورت پڑ گئی ہمیں خواجہ اجمیری کی، اب ضرورت پڑ گئی ہمیں غوث جیلانی کی، اب ضرورت پڑ گئی ہمیں مخدوم لاہوری کی، اب ضرورت پڑ گئی ہمیں بزرگان دین کے آستانوں کی، اس لیے کہ یہ وارث النبی ہے، یہ نائب ہے رسول کے۔ اب جب ہمیں اصل تک پہنچنا ہو تو ہم یہاں تک پہنچے۔ اسی لیے کتنی ہم ظلم کرنے کی بھی کچھ انتہا ہے، ظلم کرنے کی بھی کچھ انتہا ہے۔ ہم بار بار ظلم کرتے ہیں اور بار بار رسول کے ان نائبوں کے آستانے پر جا کر کے خدا سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ دعائیں مغفرت کا سلسلہ بند ہو جائے، یہ وہاں جانے نہ پائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تو دیکھو، اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے کہ عالم کی صحبت میں بیٹھنا، رسول کی صحبت میں بیٹھنے کا اجر ملتا ہے، عالم سے مصافحہ کرنا سے رسول سے مصافحہ کرنے کا اجر ملتا ہے، یہ بات کس بنیاد پر ہے؟ یہ بات اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ دیکھو، تم اسی تعلق رسالت کی بنیاد پر احترام کر رہے ہو، اسی تعلق رسالت کی بنیاد پر اس کو مان رہے ہو، لہذا تم عالم سے جب مصافحہ کر رہے ہو نائب رسول ہونے کی حیثیت سے، تو اس حیثیت سے مصافحہ کرنے کا اجر آپ کو یہ ملا کہ رسول سے مصافحہ کرنے کا اجر ملا۔ تو اچھی طرح سمجھ لو، یہ بزرگان دین کا در، یہ در رسول ہے، اور در رسول جو ہے دروازے رحمت خداوندی ہے۔
اسی لیے محبوب تم ان کو پاک و صاف کر دو اور ان کی عبادتوں کو قبول کر لو، ان کے لائے ہوئے اموال کو قبول کر لو۔ اور کتنی پیاری بات آخر میں کہی، وصلی علیہم، اور اے محبوب ان کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین۔ اے محبوب تم دعا کرو۔ یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے، کون کہتا ہے دعا کرو؟ اگر صدیق اکبر کہتے اے رسول میرے لیے دعا کیجئے، بات سمجھ میں آتی۔ فاروق اعظم کہتے اے رسول میرے لیے دعا کیجئے، بات واضح تھی۔ عثمان غنی فرماتے اے رسول میرے لیے دعا کیجئے، بات ٹھیک ہے۔ علی مرتضیٰ عرض کرتے اے رسول میرے لیے دعا کیجئے، بات ٹھیک ہے، مگر جس کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے وہی کہہ رہا دعا کرو۔ عجیب بات ہے۔ ارے بھائی رسول دعا بھی تو کریں گے تو خدا ہی سے تو دعا کریں گے۔ وصلی علیہم، اے محبوب ان کے لیے دعا کرو، جس سے دعا کرنی ہے وہی کہہ رہا دعا کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا رحمت نازل ہونا چاہ رہی ہے، مگر اے محبوب پہلے اپنے ہونٹ ہلا دو، پہلے اپنے ہونٹ ہلا دو، اور جب تمہارے ہونٹ ہلانے پر رحمت نازل ہوگی تو کم سے کم اتنا تو انہیں احساس ہوگا کہ جب تک رسول کے لب نہیں ہلے تھے ہمیں مغفرت نہیں ملی تھی، ہمیں نجات نہیں ملی تھی۔ اب کسی وقت تم نہیں کہہ سکتے کہ رسول کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی علیہم انا صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین۔ آج ہمارے سامنے کچھ بزرگ صورتیں نظر آ رہی ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ آپ کے چہرے سے عبادت کے آثار، آپ کے چہرے سے عبادت کے آثار نمایاں ہیں۔ آپ نے اپنی عمر شریف میں، اگر آپ کی عمر 60 سال ہے، آپ کی عمر اگر 50 سال ہے، تو مستقل آپ نے اللہ کے بارگاہ میں سر نیاز کو جھکایا۔ مجھے یہ بتاؤ کیا آپ کی سب نماز قبول ہو گئی؟ اس کا جواب یہ خدا بہتر جانے۔ اتنی محنت کے بعد ابھی کچھ صفائی نہیں ہوئی، ابھی کچھ معاملہ صاف نہیں ہوا، اتنی محنت۔ اچھا صاحب آپ نے تو 4-5 حج کیے ہیں، سب حج قبول ہو گیا؟ خدا بہتر جانے۔ آپ نے تو ساری کائنات خدا کی راہ میں خرچ کر دی، سب قبول ہو گیا؟ خدا بہتر جانے۔ ابھی معاملہ ایسے ہی خدا بہتر جانے۔ بات تو سچی آپ سے ہے، قبول کرنا کچھ آپ کے اختیار کی بات تو تھی نہیں۔ تو ہر معاملے میں آپ کہتے ہیں خدا بہتر جانے، خدا بہتر جانے۔ معلوم ہوتا دغدغہ لگا ہوا، ڈر لگا ہوا کہیں قیامت میں یہ راز نہ کھلے کہ صاحب کچھ بھی قبول نہیں ہوا، تو نے جو نماز پڑھی تھی وہ دکھاوے کی تھی، بیکار۔ تو نے جو حج کیا تھا وہ حاجی کہلانے والا حج تھا، بیکار۔ تو نے جو زکات دی تھی اس میں بھی ریا کا عنصر زیادہ غالب تھا، بیکار۔ اگر قیامت میں یہ راز کھلا کہ سب بیکار تو کس قدر پشیمانی اور کس قدر اضطراب و بے قراری کا عالم ہوگا۔ اسی لیے دغدغہ لگا ہوا ہے۔ تو رب کی رحیمی تو دیکھو اے محبوب، یہ تیرے چاہنے والے عمل تو کرتے ہیں مگر اپنی عمل کی قبولیت کا انہیں یقین و ایمان نہیں ہے۔ اے محبوب تم دعا کر دو، جب تم دعا کر دو گے تو انہیں چین مل جائے گا، ان کا دغدغہ ختم ہو جائے گا، ان کی بے قراری ختم ہو جائے گی، ان کا اضطراب ختم ہو جائے گا۔ اے محبوب یہ اپنے عمل کو تو سوچ سکتے ہیں، اپنے عمل کے بارے میں تو سوچ سکتے ہیں کہ خدا جانے قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا، مگر اے محبوب تمہاری دعا کے بارے میں یہ ایسا خیال کبھی نہیں کریں گے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ایسا کوئی سوال ہی نہیں۔ النبی یو جاؤ، النبی یو جاؤ، نبی کہتے ہی اسے ہے جو مستجاب الدعوات ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ اے محبوب ان کے لیے دعا کرو۔ اور ایک بات میں اور بتاؤں، صلاۃ کے معنی دعا کرنے کی ہے اور صلاۃ کے معنی رحمت کے نازل کرنے کے بھی۔ صلی علیہم، اے محبوب ان پر رحمت نازل کرو، اس لیے کہ تمہاری رحمت ان کے دلوں کا چین۔ میں اس کے لیے قرآن سے دلیل دوں گا۔ یہ سلو کا لفظ کئی جگہ ہے، یہ سلے کا لفظ کچھ نیا نہیں ہے، صلی علیہ، بلکہ ہم سے بھی کہا گیا ہے قرآن میں۔
یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، ہم سے کہا صلو، رسول پہ درود بھیجو، اور رسول سے کہا صلے، امت پہ درود بھیجو۔ یہ کیا چاہیے؟ ہم سے کہا جا رہا صلو اور رسول سے کہا جا رہا صلے، اور خود رب اپنے لیے کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ ملائکتہ یصلون، ملائکہ بھی اور اللہ بھی نبی پہ درود بھیجتا۔ غور تو کرو، تو اللہ اور ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی بھیجو، اور صرف درود ہی نہیں، صلو علیہ وسلموا، صلاۃ بھی اور سلام بھی۔ غور تو کرو، یہاں پر ایک باریک نقطے کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے جاؤں گا۔ صلاۃ بھی اور سلام بھی، رسول سے نہیں کہا تھا صلی وسلم، اے محبوب اپنی امت پر درود بھی بھیجو اور سلامتی بھی نازل کرو، یہ نہیں کہا تھا، صرف صلی کہا۔ اور خدا نے اپنے لیے صرف یصلونا کہا، ان اللہ ملائکتہ یصلون، یسلمون کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف یصلون کا لفظ۔ اللہ اور اس کے تمام فرشتے جو ہیں، درود شریف پڑھیے۔ تو نبی سے کیا کہا؟ درود بھیجیے، اور اپنے بارے میں کیا کہا کہ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اور ہم سے کیا کہا؟ تم درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو۔ لیجیے صاحب، ہمارا دو کام ہو گیا، ایک ہی کام پر معاملہ نہیں۔ تو معلوم جانتے ہو اس میں ایک رات کی بات بھی، رات کی بات یہ ہے نا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے جو درود آئے گا اس کے ساتھ سلامتی کا ہونا ضروری، ملائکہ کی طرف سے جو دعائے رحمت کی جائے گی اس کے ساتھ سلامتی کا ہونا ضروری۔ سلامتی جانتے ہو؟ جو ہم آپ ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں السلام علیکم، آپ اس کا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، مطلب کیا ہوا کہ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کی سلامتی آپ پر نازل ہو، اور آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے سلامتی کا پروانہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، ہم سے خطرہ نہ محسوس کرنا، ہم آپ کی سلامتی چاہتے ہیں، ہمارے دماغ میں بھی آپ کی سلامتی ہے، ہمارے دل میں بھی آپ کی سلامتی ہے، ہمارے ارادوں میں بھی آپ کی سلامتی ہے، ہمارے خیالات و نظریات میں بھی آپ کی سلامتی ہے، اور آپ نے جواب وعلیکم السلام، گویا آپ نے بھی وہی پیغام دے دیا کہ جیسا آپ کے دل میں ہمارے لیے بہت ہی کشادہ زمین ہے، ویسے ہم بھی بہت کشادہ خاطرات کے لیے ہے، ہماری طرف سے بھی سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سلامتی کا پیغام ہے، مسلمانوں کا سلام السلام علیکم، اس کا جواب وعلیکم السلام، یہ سلامتی کا پیغام ہے۔ اچھی طرح اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھو، تو یہی چیز ہے سلامتی۔ سلامتی جب کسی سے آپ کو سلامتی والا تعلق رکھنا ہے تو سمجھ لو تمہاری زبان سے بھی اس کی سلامتی ہونی چاہیے، قدم سے بھی نظریے سے بھی خیال سے بھی۔ تو اللہ کی طرف سے جو درود نازل ہوگا اس کے ساتھ سلامتی کا ہونا ضروری ہے، ملائکہ جو درود بھیجیں گے اس کے ساتھ سلامتی کا ہونا ضروری ہے، اور میرے رسول جو درود بھیجیں گے ہمارے اوپر اس کے ساتھ سلامتی کا ہونا ضروری ہے۔ مگر دو ٹانگ کا انسان یہ عجیب و غریب ذہنیت رکھتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے درود بھیجتا ہے مگر سلامتی والا درود نہیں بھیجتا، درود بھیجتا ہے مگر سلامتی والا درود۔ کیا مطلب؟ زبان سے درود ہے، دل میں خیالات برے ہیں، نظریے برے ہیں، عقائد برے ہیں، قلم کی رفتار بری ہے، قدم کے چال ڈھال بری ہے، روش بگڑی ہوئی ہے۔ تو اب قرآن کہتا ایسا درود نہیں چاہیے، ایسا درود چاہیے کہ جب تم رسول کو درود بھیجو تو اب رسول کے خلاف سوچ نہ سکو، رسول کے خلاف لکھ نہ سکو، رسول کے خلاف چل نہ سکو، رسول کے خلاف کوئی نظریہ بنا نہ سکو، رسول کے خلاف کوئی عقیدہ وضع نہ کر سکو۔ اگر تم ایسا درود بھیجتے ہو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا ویسا درود نہیں بھیجتے، سلامتی والا درود نہیں بھیجتے، تو اس درود کی رسول کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ علماء ملت اسلامیہ جو ہے یہ امت کے حکیم ہیں،
یہ علماء ملت اسلامیہ جو ہے یہ اپنے وقت کے طبیب اور معالج روحانی ہیں. انہوں نے بڑا پیارا نسخہ اس دور کے حالات کے پیش نظر، بھئی جیسا مریض ہوتا ہے ویسے ہی علاج کیا جاتا ہے. تو کرتے کیا ہے یہ بیٹھ کے درود پڑھوا لیتے ہیں اور چلتے چلتے سلام پڑھوا لیتے ہیں، تاکہ پتا چلے کہ جتنا بیٹھ کے ہم نے درود پڑھا سب سلامتی والا درود تھا. اب جو درود پڑھے اور سلام سے بھاگے تو سمجھو وہ سلامتی والا درود جانتے ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور ایک بات تعجب کی یہی ہے، تعجب کی یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہم درود بھیجتے تم بھی درود بھیجو. کبھی ایسا رب نے کیا کہ لوگوں میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو؟ ہے کوئی قرآن میں ایسی ہے؟ میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو؟ یہ کون سا معاملہ ہے جس کی نسبت خدا اپنی طرف کر؟ حالانکہ اس کا درود بھیجنا اور ہے اور ہمارا درود بھیجنا اور ہے، حقیقت میں بڑا فرق ہے. مگر وہ الفاظ وہی صرف فرما رہا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں تم بھی درود بھیجو، تم بھی درود بھیجو. اور پھر اس کے بعد اس ظاہری اشتراک کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے آگے بڑھو تو حیرت اور بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں آپ درود بھیجیے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بھئی عجیب جواب دیا آپ نے. ہم نے کہا سلو، رب نے کہا سلو، نبی پر درود بھیجو، تو آپ اس کا جواب دیتے اللہم صلی، اللہ کو درود بھیج. یہ کوئی جواب ہے؟ دیکھیے گا خدا کہہ رہا سلو اور اس کا جواب آپ خدا سے کہہ رہے چلے. یہ کوئی جواب ہے؟ جب کہا جائے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تو نماز قائم کر. وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو رات تک پورا کرو، تو کیا اس کا جواب یہ کہ خدا تو روزے کو پورا کر؟ کبھی ایسا جواب دیا الٹا؟ نہیں. مگر یہ درود کا معاملہ کیا ہے کہ جب میرے خدا نے تم سے کہا درود بھیجو تو اس کا جواب آپ کہتے ہیں اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج. حکم تو دیا جا رہا ہم کو کہ ہم بھیجیں اور ہم خدا سے کہنے تو بھیج. یہ کیا بات رہی؟ آپ یہاں پر غور کیجئے گا. اس سے ہماری عاجزی کا پتہ چلتا ہے، ہماری ناتوانی کا پتہ چلتا ہے. گویا ہم زبان حال سے یہ اعتراف کرتے ہیں الہ العالمین، الہ العالمین، جب تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا تو ہم سے جیسا ہو سکا ہم نے پڑھا. تو نے ہمیں روزے کا حکم دیا، جیسا ہوا رکھ لیا. تو نے ہمیں حج کا حکم دیا، جیسا کر سکے کر کیا. تو نے ہمیں دوسرے اعمال کا حکم دیا، جیسا ہو سکا کیا. اور اب تو اس کا حکم دے رہا ہے کہ ہم رسول پر درود بھیجیں. ہم کیا سمجھے تیرے رسول کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی منزل کیا ہے؟ تو اے رحیم میری طرف سے تو ہی بھیج دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. یہ وہ کام ہے جو ہم کر ہی نہیں سکتے، تو اللہ تو ہی بھیج دے. اور خدا کا کرم ہے کہ اس استدعا کو اس نے درود کا جواب سمجھ لیا اور اس نے جو درود کا جواب قرار دے دیا. تو رسول سے کہا جا رہا صلی اور ہم سے کہا جا رہا سلو، تو ہم رسول پر درود بھیجیں اور اس کے بعد رسول سے کہا اے رسول ان درود بھیجنے والوں پر درود بھیجو، ان درود بھیجنے والوں پر درود صلی، رحمت تم نازل کرو. یاد رکھنا اچھی طرح سے، میرا رسول کسی کے درود کا محتاج نہیں، میرا خدا کسی کی عبادت کا محتاج نہیں. تم خدا کی عبادت کرو یا نہ کرو، بہرحال معبود وہی ہے. تم مانو یا نہ مانو، خدا رب ہے، تم مربوب ہو. تم مانو یا نہ مانو، خدا رازق ہے، تم مرزوق ہو. تم مانو یا نہ مانو، خدا مالک ہے، تم مملوک ہو. تمہارے ماننے پر کچھ موقوف نہیں ہے، خدا خالق ہے، تم مخلوق ہو. تو تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. ایک بھی سجدہ نہ کرو، اس کے کمال اور جمال اور جلال میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی.
ارے نادان، خدا تیری عبادت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سب خود اس کی عبادت کے محتاج ہیں۔ ہم محتاج ہیں، ہماری ابدیت محتاج ہے، ہماری بندگی محتاج ہے۔ تو سن لو، رسول تمہارے درود کے محتاج نہیں ہے، ہم خود محتاج ہیں کہ ان پر جب رحمت کی دعا کریں گے تو رحمت ہم پہ برسے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب رب تصلی علیہ۔ اسی لیے دوستو، آج کا عنوان بیان ہی ہم نے اس چیز کو قرار دے دیا ہے کہ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ اسی لیے قرآن نے میرے رسول کی عظمت و جلال کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے پیاری بات کہی ہے۔ کیا بات؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ میرا رسول ان پر خبائث کو حرام فرماتا۔ حرام کرنے کی طاقت، جس کو چاہے رسول حلال قرار دے اور جس کو چاہے رسول حرام فرما دے، یہ بہت بڑا اختیار، قانون سازی کا اختیار شارع بنا دیا، قرآن نے قانون ساز بنا دیا۔ آج رسول کے مقام کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں رسول کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکیا خط لا کر دے گیا، اب اس کا کام ختم ہو گیا، اب پڑھو تم اور سمجھو تم، بس اتنا ہی کام تھا۔ مگر میں ایک بات سوچتا ہوں، چھوڑو، نبی مقام نبوت پر جب فائز ہوتا ہے، نبی مقام رسالت پر جب فائز ہوتا ہے تو اس کا کیا مقام، اس کو نظر انداز کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب نبی کو نبوت کے شرف سے مشرف نہیں کیا جاتا، جس وقت صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہاں پر ذرا خاص توجہ میں چاہوں گا۔ انبیاء کرام کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ ایسے نبی ہم کو ملتے ہیں جو اپنی نبوت کا اعلان شیر خوارگی کے عالم ہی سے کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے نبی ملتے ہیں جو کسی نبی کی درخواست و سفارش پر نبی ہوئے۔ حضرت ہارون کو یاد رکھیے گا، جو حضرت موسیٰ کی دعا اور سفارش کے اوپر نبی بنائے گئے۔ تو چلو ان انبیاء کو لے لو جن کو نبوت ایک خاص معین وقت میں دی گئی، اس سے پہلے مقام نبوت پر ان کو فائز نہیں کیا گیا۔ جب رب نے فائز کرنا چاہا تو کیا، مگر اس سے پہلے نہیں کیا۔ اچھا نہیں کیا تو اب وہ نبوت تو ان کے پاس نہیں، رسالت تو ان کے پاس نہیں، تو اب وہ ایک انسانی تو ہے، وہ ایک آدمی تو ہے، ان کے اندر بشریت تو ہے۔ وہ بشریت تو نبوت کے بعد بھی اور نبوت کے پہلے بھی۔ نبوت کے بعد والی بشریت کو سمجھنے میں ذرا دقت نظر کی ضرورت ہے، مگر میں کہتا ہوں اچھا کمال نبوت کو ہٹا کر دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے کمال نبوت کو نبی کی ذات سے الگ کر کے صرف اس کی بشریت کو دیکھو اور مجھے جواب دو، کیا اس کی بشریت عام انسانوں کی بشریت کی طرح؟ میں ایک بہت باریک سوال کر رہا ہوں، کمالات کو ہٹا کے بات ہو رہی، کون سے کمال؟ کمالات نبوت، کمالات انسانیہ کو میں نہیں ہٹا رہا ہوں، کمالات نبوت کو نبی کی حیات طیبہ سے تھوڑی دیر کے لیے ذہنی طور پر عالم خیال میں الگ کر کے اب بتاؤ جو بچا، جو بشریت بچی، کیا وہ عام انسانوں کی بشریت کی طرح ہے؟ اور اگر آپ یہ دعویٰ اب 3 ہاتھ سے خالی نہیں،
آج لوگ بہت ہی منطقیانہ انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں نا، عقلی انداز سے. تو میں کہتا ہوں دیکھو، وہ نبی جس کے کمال نبوت کو ہٹا کر کے صرف بشریت پر آپ نظر جس کی جمائے ہوئے ہیں، اس کی بشریت 3 حال سے خالی نہیں. یا تو اس کی بشریت عام بشریت سے درجے میں کم ہے، میں عقلی تقسیم کر رہا ہوں، یا اس کی بشریت عام بشریت کے بالکل برابر، یا اس کی بشریت عام بشریت سے درجے میں بلند. چوتھی کوئی صورت نکالی، یہی 3 صورت نکلتی. یا تو عام بشریت سے کم، یا عام بشریت سے زیادہ، یا عام بشریت کے برابر. اور اگر کم ہے تو ہمیں بتاؤ کم والے کو کیوں نبی بنایا گیا جب زیادہ والے موجود تھے؟ جس کی بشریت کا درجہ عام بشریت سے کم ہو اس کو نبی بنائے، یہی حکمت الہی کہی جائے گی. اس کو مصلحت بھی تم کہو گے. اور اگر نبی کی بشریت عام بشریت کے بالکل برابر ہے تو میں پوچھوں گا ان کو کیوں بنایا، ان کو کیوں نہیں بنایا؟ یہ ترجیح کیسے ہو گئی؟ آپ کہیں گے کہ بس بلا سبب، بلا حکمت، بلا مصلحت. تو وہ مصلحت بتاؤ، وہ حکمت خداوندی بتاؤ کہ جب سب برابر تھے، ذرہ برابر کمی بیشی نہیں تھی، تو جب چننے والے نے چنا تو اس نے ان کو چنا، ان کو کیوں نہیں چنا؟ میں بہت عقلی سوال کر رہا ہوں. ان کو چنا، ان کو کیوں نہیں چنا؟ زندگی بھر معقول جواب نہیں دے سکتے. معقول جواب دینا ہے تو ہمارا عقیدہ اپناؤ کہ نبی کمال نبوت سے الگ ہٹ کر کے بھی اس کی بشریت سب کی بشریت سے ممتاز ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ اختیار کرو. محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بہانا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ ویحرم علیہم الخبائث. یہ میرا رسول ان پر خبائث کو حرام فرماتا. خبائث کو حرام فرمانے کا مطلب کیا؟ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری، یہ چیز خبیث ہے، یہ چیز طیب. یہ اپنی اپنی سیاست میں اطلاع کر سکتے نہیں کر سکتے. تو رسول کا اب 2 کام ہو گیا. ایک تو پہلے رسول تقسیم کر دیں، دیکھو یہ اچھا ہے یہ برا، اور اچھے کو حلال کر دیں، برے کو حرام کر دیں. یہ 2 کام ہو گیا. ایک تو تمیز دینا، ممتاز کر دینا، اور اس کے بعد ایک کو حلال کرنا، ایک کو حرام کرنا. یہ میرا رسول کر رہا ہے، جس کے ساتھ تائید الہی ہے، جس کے ساتھ توفیق ربانی ہے، جس کے اوپر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے، جس کے اوپر رحمتیں برس رہی ہیں، جس کی عقل غلطی نہیں کھا سکتی، جو معصوم ہوا کرتا ہے، عصمت کی چادر اوڑھ کر آیا کرتا ہے. وہ جس کو اچھا کہہ دے گا، سنو جی، میرا رسول جس کو اچھا کہہ دے گا دنیا کو اچھا ماننا پڑے گا، چاہے 1000 ٹھوکریں کھانے کے بعد مانے. اور میرا رسول جس کو برا کہہ دے گا دنیا کو برا ماننا پڑے گا، چاہے 1000 تجربات کے بعد برا مانے. مگر میرے رسول جس کو اچھا کہیں گے اچھا وہی ہے، اور میرا رسول جس کو برا کہے گا برا وہی ہے. دیکھو ایک ایسا وقت تھا نا، ایک ایسا وقت تھا کہ عورتیں بہت مظلوم. عورتوں کی مظلومیت کا عالم یہ تھا کہ ان کا کوئی حق ہی ماننے کو دنیا تیار نہیں تھی. اور میں انتہا بتاؤں، افلاطون جیسا مفکر اور فلسفی وہ کہتا تھا، میں ابھی تک یہی نہیں سمجھ سکا کہ عورتوں میں روح بھی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ بے روح چلتی ہے. ایسا مفکر، اور بولتا ہے تو اس قدر بے انصافی کی بات بولتا، روح اور جان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. اور اس کے بعد جب اسلام نے عورتوں کو حق دیا تو دینے کی شان بھی بڑی نرالی تھی. اسلام نے عورتوں کو جب حق دیا
تو کس انداز سے؟ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دیکھو مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر کا حصہ. یہ نہیں کہا عورت کے لیے مرد کا آدھا، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا. یہ نہیں کہا عورت کے لیے مرد کا آدھا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا مرد کے لیے عورت کا دگنا. مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کہا جاتا کہ عورت کے لیے مرد کا آدھا تو پہلے مرد کا حصہ متعین ہوتا پھر عورت کا ملتا، مگر قرآن نے کہا پہلے عورت کا متعین کرو پھر تیرا حصے کا پتہ چلے گا. پہلے عورت کے حصے کو متعین کر لو تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایک ہے تو اس کا دگنا کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. ذرا غور تو کرو، جب حصہ دیا مگر اس کے بعد جب حقوق دیے تو اب سبوں نے حقوق دینا شروع کر دیا. ہر پارلیمنٹ اب قانون بنا رہی ہے کہ عورتوں کو حق ملنا چاہیے، مگر یقین جانو دوستو ابر کے مزاج میں ظلمت ہے، ابر کی فطرت میں تاریکی ہے. اب بادل میں اگر چمک دیکھو تو سمجھ لینا پیچھے چمکنے والا کوئی اور ہے. یہ اسلام کا آفتاب ہے جو ان ابر کو اندر روشنی دے رہا ہے، جو اس پارلیمنٹ کے اندر بھی روشنی کی کرنوں کو بھیج رہا. مگر ایک بات میں بتاؤں دوستو، پہلے تو کچھ بھی حق نہیں دیتے تھے اور اب اتنا حق دیا کہ سری پہ بٹھا لیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. تو وہ بھی برا تھا جب کچھ نہیں دیا تھا، اور یہ بھی برا ہے جب سب کچھ دے دیا. یہ بھی برا ہے کہ سب کچھ میرے رسول نے اس کو برا کہہ دیا ہے. ماننا پڑے گا. آج کل عجیب حال ہے، عورتوں کو بھی کچھ ناقص العقل تو ہوتی ہے. برابری کا ایسا سودا سوار ہو گیا کہ عورتوں کی طرف سے ایک مطالبہ یہ ہوا کہ صاحب جس طرح مرد کو طلاق کا حق ہے ہمیں ملنا چاہیے. یہ دیکھو میاں صاحب ہر وقت پیش میں رہتے ہی ہیں، ہر وقت دیکھو کہ ان کا پیسہ جیبت بل چڑھے رہتے ہیں. جب دیکھو طلاق دے دیا، جب دیکھو طلاق دے دیا. ارے ہم کو بھی حق ہو تو کم سے کم ان کو بھی تو ڈرنا پڑے گا نا. عورتوں نے طلاق، مگر اسلام نے کیا کہا؟ دیکھو طلاق کا حق صرف مرد کو، یہ ہے اچھا. عورتوں کو حق دے دو گے تو یہ خبیث ہے، یہ برا ہے. اور اسلام جس کو برا کہے وہ برا اور جس کو اچھا کہے وہ اچھا. آج نہ سمجھو کل سمجھنا پڑے گا. میں مثال سمجھاؤں، اگر عورتوں کو طلاق کا حق دے دیا جائے تو اس میں عورتوں کے لیے اچھائی ہے یا برائی؟ اس کا فیصلہ آپ کیجیے. اگر عورتوں کو طلاق کا حق دے دیا جائے تو عورتوں کے لیے اچھائی یا برائی؟ سنو، یہ عورت کون ہے؟ ایک گھر چھوڑ کر آئی ہے دوسرے گھر کو آباد کرنے. ماں کو چھوڑا، بہن کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، ایک خاندان سے الگ ہو کر دوسرے خاندان کا فرد بنی. اور یہاں آنے کے بعد شوہر نے کیا کیا؟ شوہر نے اس کو گھر کی ملکہ بنا دیا، گھر کی ساری ذمہ داری دے دی، اپنی تجوریوں کی چابیوں پر اس کا قبضہ ہو گیا. اپنے دل کے بھید، اپنے دل کے راز جو وہ بھائی سے بھی نہیں بیان کرتا، بیوی سے بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا. دیکھا آپ نے؟ یہی تو دستور ہے. پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، عورت تو مجبور تھی، ماں باپ کی تابع تھی. مگر جب شوہر کے گھر میں آئی تو مختار بن گئی. شوہر کو اس کا پورا اعتماد حاصل ہے، اپنے راز کا محرم بنا رہا ہے شوہر، اپنی تمام ملکیت کا مالک بنا رہا ہے شوہر. دیکھا آپ نے یہ منظر؟ اچھا سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ عورت طلاق کا حق لے کر آئی. اگر طلاق کا حق لے کر یہ عورت آئے گی تو شوہر بھی سوچے گا کوئی راز اس کو معلوم نہ ہونے پائے، چابیاں اس کے پاس نہ ہونے پائے، تجوریوں کی خبر اسے نہ ہونی پائے. غیریت کا ایسا پہلو ہوگا کہ اجنبیت کی نظر سے اسے شوہر دیکھے گا، اس لیے کہ اس کو ڈر رہے گا نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ہم اسے بتا دیں اور ساری چابیاں اس کو دے دے اور کل جائے دفتر میں، جب شام کو پلٹے تو معلوم ہوا طلاق دے کے روانہ ہو چکی ہے، طلاق دے کے وہ روانہ ہو چکی ہے. لہذا جناب والا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اعتماد ہم نہ کر سکیں گے، بھروسہ نہیں کر سکیں گے تو دیکھو ماں باپ کے گھر بھی مجبور اور شوہر کے گھر بھی مجبور، شوہر کے گھر بھی بے یار و مددگار. اسلام نے تو تجھے مختار بنانا چاہا تھا، تو طلاق کا حق لے کے مجبور بننا چاہتی ہے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى تصلي علیہ. تو میرا رسول جس کو حرام کہہ دے گا وہ حرام، اور جس کو حلال کر دے گا وہ حلال. حق نافذ ہے تیری، شاید تیری قامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا. میں احادیث کے اوراق الٹوں گا آپ کے سامنے. تھوڑے سے وقت میں مجھے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کر دینی ہے. احادیث کا میں اوراق آپ کے سامنے الٹوں گا اور آپ سمجھیں کہ میرے رسول کے اختیار کا عالم کیا. اور آج میں اختیار کی خاص نوعیت پر گفتگو کر رہا ہوں، رسول کے تشریعی اختیارات. تشریعی اختیارات ایسے ہیں کہ کوئی ہمسری کا دعوی نہیں کر سکتا. یہ اختیارات عجیب و غریب. تو آج میں اسی کے متعلق چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر آپ کو تصدیق کرنا پڑے گا کہ حکم نافذ ہے تیرا، شاید تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا. دیکھو واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسلمانوں حج فرض ہے، تو ایک صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہر سال؟ تو حضور کو جواب تو یہ دینا چاہیے تھا نا، نہیں ہر سال نہیں، عمر میں ایک بار. مگر حضور جواب کیا دے رہے ہیں؟ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے. جواب اگر میں ہاں کہہ دوں، کتنی وزندار یہ ہاں ہے. اس ہاں کا وزن دیکھو، رسول ہاں کہہ دے تو سر. میں کہتا ہوں دوستو ساری دنیا مل کر کسی کو ہاں ہاں کرے، مگر اگر حرام ہے تو حلال نہیں. کتنے ہی ہاں ہاں بچاؤ، دیکھو کتنے ہی آپ کرتے چلے جاؤ، مگر ساری کائنات کی ہاں کو رسول کی ایک ہاں کے مقابلے میں تم نہیں پیش کر سکتے. ساری دنیا یہ کہے کہ یہ حلال مگر حرام حرام ہی رہے گا. ساری دنیا یہ کہے حرام مگر یہ حلال حلال ہی رہے گا. یہ رسول کی ہاں ہے کہ ہاں کہہ دے تو جائز اور نہیں کہہ دے تو ناجائز. کسی کی نہیں میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی کی نہیں میں اتنا زور نہیں ہے، کسی کی نہیں میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ وہ نہیں کہہ دے تو کوئی چیز حرام ہو جائے. اور آج تو نہیں کہنے کی وبا پھیلی ہوئی، نہیں کہنے کی وبا پھیلی ہوئی. کسی سے پوچھو میلاد شریف تو کہتے نہیں، قیام تعظیمی نہیں، ارے بھائی جلسہ سیرت النبی نہیں، ایصال ثواب نہیں، محرم کی سبیلیں نہیں، حضرت امام علی مقام کی یاد نہیں، مزارات اولیاء کرام پر حاضری نہیں، چادر چڑھانا نہیں، گل پوشی دربازی نہیں. نہیں کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے. تو جب اس نہیں کہنے والے کبھی آپ کو ملے تو پوچھنا یہ تیری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی نہیں. اگر اللہ کے رسول کی نہیں ہے تو دکھاؤ، ورنہ تیری نہیں کی بھی نہیں. ہم ایسی نہیں سنتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ. وہ رسول کی نہیں ہے کہ نہیں کہہ دے تو حرام ہو جائے. ایسے ایرے غیرے نتو خیرے کی نہیں کا کوئی وزن نہیں ہوتا. تقا کرو نہیں کچھ نہیں ہوتا. بقا کرو کہا کرو ہاں کچھ نہیں ہوتا. یہ میرا رسول ہے جس کا قول قانون الہی ہے. یہی رسول ہے کہ تراویح کی جماعت سرکار کو پسند بہت تھی اور آپ جماعت میں شریک بھی ہوئے، مگر ایک دن نہیں آئے تو صحابہ کرام کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے، پھر پڑھ کے چلے گئے. سر دوسرے صبح کو حضور نے کیا کہا؟ دوسرے دن سنو مجھے خبر تھی کہ تم منتظر تھے مگر میں نہیں آیا، اس کی وجہ سن لو.
میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جماعت میں شریک ہوتا رہوں تو یہ کہیں فرض نہ قرار دے دی جائے اور میری امت کو تکلیف ہو. میرے کرنے سے یہ چیز واجب بن جائے گی، اس لیے میں نہیں آیا. مجھے تیری آسانی چاہیے تھی. ذرا غور تو کرو، میں یہ کہتا ہوں کوئی کام اب چھوڑو، رسول تو رک گئے کہ کہیں واجب نہ ہو جائے، مگر حضرت عمر نے جب تراویح کی جماعت کو رائج کیا آج تک پڑھتے ہیں آپ کی نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا؟ کتنا زمانہ ہو گیا پڑھتے پڑھتے؟ 13 صدی ہو گئی، 14 صدی 14 صدی گزر گئے. کیا یہ جماعت فرض ہو گئی؟ نہیں. ارے یہ کیا بات؟ رسول صرف 10 مہینے پڑھنے تو فرض ہو جائے اور ہم 13 صدی تک پڑھتے رہے، ابھی وہ مستحب ہی رہی. سوچنا، ہم 13 صدی 14 صدی سے پڑھ رہے ہیں اور صرف ہم ہی نہیں پڑھ رہے، صحابہ پڑھ رہے ہیں، تابعین پڑھ رہے ہیں، ائمہ مجتہدین پڑھ رہے ہیں، علماء صالحین پڑھ رہے ہیں، اولیاء کاملین پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے مجددین پڑھ رہے ہیں، مگر یہ تراویح کی جماعت واجب نہ بنی. یہ کیا معاملہ؟ یہ سنت کی سنت ہی رہی. معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز واجب نبی کے فعل سے بنتی ہے، امتی کے فعل سے نہیں بنا کرتی، چاہے وہ زندگی بھر پڑھا کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو جی یہ 11ویں کبھی نہیں چھوڑتے، 12ویں کبھی نہیں چھوڑتے، 6ویں کبھی نہیں چھوڑتے، انہوں نے واجب سمجھ لیا. میں پوچھتا ہوں کیا میرے کرنے سے کوئی چیز واجب بنے گی؟ کیا میرے مسلسل کرنے سے کوئی چیز واجب بنے گی؟ تم کہتے ہو کہ ہم نے کرنے کو واجب سمجھ لیا، تو کیا تم نے ہم کو نبی سمجھ لیا ہے؟ اور اگر نبی نہیں سمجھا تو ہمارے کرنے سے یہ چیز واجب کیسے بنی؟ وہ تو نبی کا فعل ہے، کرے تو واجب بن جائے، مسلسل کر دے تو واجب بن جائے. اگر تم کہتے ہو ہمارے کرنے سے یہ چیز واجب بن گئی تو میں تمہیں ایمان کی دعوت دوں گا کہ تو نے ہمیں نبی سمجھ لیا ہے کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. ہمارے کرنے سے کوئی چیز واجب نہیں بنا کرتی، ہم زندگی بھر کرتے رہیں گے. جو مستحب ہے وہ مستحب ہی رہے گا، جو مستحسن ہے وہ مستحسن ہی رہے گا، جو مباح ہے وہ مباح ہی رہے گا. وہ نبی کا فعل ہے جو قانون الہی ہے، وہ نبی کا قول ہے جو قانون الہی ہے. ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا. اور جب یہ کہا کرے سب تم نے کرنے کو واجب سمجھ لیا، کہا اگر تمہارا جو سوچنے سمجھنے کا اندازہ طریقہ ہے اسی طرح ہم بھی سوچیں تو ہم کہیں گے اچھا چلو ہم نے تو کرنے کو واجب سمجھا اور تو نے نہ کرنے کو واجب سمجھا. اگر یہ ناجائز تو وہ کہاں سے جائز؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. ہاتھ منافس ہے تیرا، سہے تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہا تیرا. دیکھیے جناب یہاں ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، مولانا حسن آدم صاحب بیٹھے ہوئے، ذرا غور تو کرو. یہاں علماء اور مشائخ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس ایک عورت آئی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے حافظ صاحب کے پاس. ایک عورت آئی، عزیزہ ایک منت میں نے مانی. کیا منت؟ منت یہ مانی کہ میں آپ کو ڈھول بجا کے گانا سناؤں. تو حافظ صاحب کہیں گے کیا تم میری امامت چھیننے آئی ہے؟ تم مجھ کو سروں میں رہنے دے گی یا نہیں رہنے دے گی؟ یہ تو اچھا نہیں تھا، نکل جاؤ. بتاؤ کیا حافظ صاحب اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اس طرح منت اتارے؟ حافظ صاحب کو تو جانے دو، ہے کوئی مجتہد جو اجازت دے دے؟ ہے کوئی علامہ جو اجازت دے دے؟ ہے کوئی مفسر اور محدث جو اجازت دے دے؟
ہے کوئی مجدد و امام جو اجازت دے دے؟ اور آگے بڑھاؤ، ہے کوئی صحابی اور تابعی جو اجازت دے دے؟ اجازت دے دے؟ نہیں، عورتیں بھی عجیب عجیب منت مانتی، عجیب عجیب منتیں مانتی۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے منت مانا، کہا کہ اگر میرا بچہ صحیح ہو گیا، صحت پا گیا، تو میں اپنے مولوی صاحب سے مسجد کے ممبر پہ ڈھول بجواؤں۔ فرق کہتی ہے تو بیچارے مسلمان ہو، مولوی صاحب پر ہی فرق گئی۔ اب اس کے بعد غور کرو، اتفاق دیکھو کہ بچہ اچھا ہو گیا۔ اب وہ آ کے مولوی صاحب سے کہتے میں نے منت مانا۔ کیا منت مانا؟ آپ کو ڈھول بجانی؟ ارے تو وہاں تو پھر میں ڈھول بجاؤں؟ روز تمہیں فتوا سناتا ہوں، حرام ہے حرام ہے، کتنی بار میں سمجھا چکا ہوں، کیسے ڈھول بجاؤں؟ دیکھیے مولوی صاحب، فتوا تو بعد میں سنائیے، یہ تو بجانا، اور اگر آپ نے نہیں بجایا اور بچے کو کچھ ہوا تو میں سمجھوں آپ ہی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ آپ بہت پریشان کہ اس کے شک کو کیسے دور کیا جائے، تو سوچا اچھا کچھ تو اس کے شک کو دور کرنے کی کوئی صورت نکالنی چاہیے۔ تو مولوی صاحب جو ہے ایک چادر، بڑی سی چادر، اس میں ڈھول کو بند کر لیا، اور بند کر کے جب چلے تو لوگوں نے بھی سمجھا کہ مولوی صاحب واز تو ہمیشہ کہتے تھے، شیرینی تو بھی نہیں لاتے تھے، آج معلوم کا بتاشا لے آئے، آج کچھ چیز لے آئے مولوی صاحب۔ اور اس کے بعد صاحب جب وہ وہاں پر پہنچنے کے بعد واز کہنا شروع کر دیا، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، اور حرام کی لسٹ سنانی، اور ڈھول بجانا حرام، یہ بجانا حرام، وہ ہے، اور سب سناتے رہے۔ اس کے بعد ابھی واز ختم نہیں ہوا کہ صاحب وہ انہوں نے چادر کھولنی شروع کر دی۔ لوگ بھی حیران ہو گئے ہوں گے کہ ابھی تو صاحب واز ہی نہیں ختم ہوئی، شیرینی بیچ میں خوب بانٹنا چاہتے، مگر اس کے بعد جب انہوں نے ڈھول نکالی اور نکالنے کے بعد دکھایا تو لوگ حیران رہ گئے۔ سیدھے سادے دیہات کے آدمی تھے، بہت ہی سادہ لوگ قسم کے لوگ تھے۔ کہا سنو جی، یہ دیکھو اسی کا نام ڈھول ہے، ہاں اچھی طرح سے سمجھ لو، یہی ڈھول ہے، اچھی طرح ادھر ادھر سے دیکھ لو۔ کسی کو میں کہتا ہوں بجانا حرام ہے، بہانہ نہیں سنا جائے گا، کوئی بہانے بازی سے کام نہیں چلے گا، اس کا بجانا بہرحال حرام ہے، چاہے ایسے بجاؤ چاہے ایسے بجاؤ، بچ نہیں سکتے، شریعت کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے، بہانے سے کام نہیں چلے گا، یہ بہرحال حرام ہے۔ بیچارے انہیں سمجھا کہ شاید پریکٹیکل کر کے سمجھانے لائق، ہاں ہمیشہ تھیوری بیان کیا اور آج انہوں نے بالکل تجربہ ہی کر دیا۔ مگر اس کے بعد جا کر وہ بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو عزت آبرو بچا لی ہے میں نے ان بے وقوفوں کے بیچ میں، مگر اب آئندہ ایسے منت نہ ماننا ورنہ گاؤں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو یہ عجیب و غریب ہے، چاہے کون اس کو جائز قرار دے سکتا، مگر یاد کرو دوستو، میرے رسول کی بارگاہ میں بھی ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، میری خواہش ہے، میں نے ایک منت مانی تھی کہ جب آپ فلاح غزوے سے کامیاب ہو کر آئیں گے تو میں آپ کے سامنے ڈب بجا کے گانا سناؤں گی۔ امام ہوتا تو نکال دیتا، مجدد ہوتا تو نکال دیتا، مجتہد ہوتا تو نکال دیتا، علامہ مفسر و محدث ہوتا تو نکال دیتا، مگر رسول قانون صاف ہے، جو کہہ دے وہ قانون الہی۔ کہا ٹھیک ہے تو نے منت مانی ہے تو ٹھیک ہے، تو اپنی منت کو پوری کر لے، تو نے قانون ساز کے سامنے بات کی ہے، اب تیرے لیے جائز سب کے لیے ناجائز۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ومن تصلی علیہ۔ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری، خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ دیکھو دوستو، ایسے ہی سوچو، ہمارے امام صاحب کے پاس آئے ایک صاحب اور آ کر کہتے ہیں اے امام صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہو گئے، اچھا بہت اچھا، چلیے صاحب یہ بھی سعادت ہم کو حاصل ہوئی کہ ایک کو ہم شرف اسلام سے مشرف کریں گے، مگر امام صاحب سنیے پہلے بات، اتنا شکر نہ ادا کیجیے۔ دیکھیے یہ 5 وقت کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں نا،
तो 3 वक्त हमको माफ कर दीजिए, बस 2 ही वक्त हम पढ़ेंगे, गुंजाइश नहीं है। तो इमाम कहेंगे तू ईमान लाने आया है या ईमान लेने आया? अगर मैं ये मान लूं तो मेरा ईमान कब बचेगा? ये कितनी नादानी और नासमझी की बात कर रहा है, तो निकाल दिया जाएगा। मगर यकीन करो दोस्तों, इमाम ही क्या, बड़े से बड़ा मुजद्दिद और मुज्तहिद होता तो वो भी निकाल देता ऐसे इंसान को। किसी सहाबी और ताबई में भी जुर्रत नहीं है कि 5 वक्त की नमाज में किसी पर 3 वक्त की माफ कर दे, इसलिए इसे नक्शे कतई से साबित है। मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, हवाला इसलिए मैं दे रहा हूं, ये हदीस ऐसी है जिससे लोग चौकन्ना होंगे सुन करके। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, जिसके हर रावी सिका और हजरत इमाम मुस्लिम की शर्त पर सब सिका है, उन्होंने इस हदीस को बयान किया है कि बारगाह रिसालत में एक शख्स आया, उसने कहा कि हम कुछ बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं, औकात की कमी है, अगर आप हमें सिर्फ 2 नमाज पर मुसलमान बना ले, सिर्फ 2 नमाज, तो हम मुसलमान होंगे, 2 ही नमाज पढ़ेंगे, 5 न पढ़ेंगे। तो मेरे रसूल ने कहा था अच्छा तू 2 ही पढ़ना, 5 न पढ़ना। इसी शर्त पर मेरे रसूल ने उसके इस्लाम को कबूल करवा लिया। मगर दोस्तों, सहाबा की मुकद्दस जमात में कोई फर्द ऐसा न था कि जो खड़ा होकर ये बोलता, ए अल्लाह के रसूल, कुरान, इस्लाम की किताब, खुदा का कलाम, 5 वक्त की नमाज सराहतन साबित है। आपको क्या हक है कि जब खुदा 5 फर्ज कर रहा है तो आप 2 पढ़ा रहे हैं और 3 माफ कर रहे हैं? ए हजरत अली, ये मौका बोलने का है, उठ के बोल दीजिए। ए हजरत उस्मान गनी, ये मौका बोलने का है, उठकर कुछ कह दीजिए। ए सिद्दीक अकबर, ये मौका खामोश रहने का नहीं, उठ जाइए और कम से कम अल्लाह के रसूल से कुछ कहिए। तो जवाब मिलेगा, नादानो हमसे क्या कहते हो, हमने भी कुरान समझाए और इस रसूल से समझाए। कुरान में नमाज कायम करो, नमाज कायम करो है, वहीं ये भी तो है अतीउर रसूल, अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो। यानी हमने 5 फर्ज कर दिया, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद कमा तहिब्बु व तुसल्ली अलैहि। हक मनासिब से तेरा, सैफ तेरी खामा तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। एक साहब आए हमारे इमाम साहब के पास, उन्होंने कहा इमाम साहब हमारे अंदर 4 आए। बड़े घबराए बेचारे, 4 आए? कहा क्या है? कहा मैं झूठ बोलता हूं। यही एक बात सच उसने कही होगी, मैं झूठ बोलता हूं। अच्छा झूठ बोलते और क्या? बदकारी की भी आदत, बड़े चौकन्ना हुई। अच्छा, और ए इमाम साहब चोरी भी करता हूं। अच्छा तो ज्यादा दूर से बैठ के बात करो। अब इन्होंने जेब संभालनी शुरू कर दी। ठीक है, जरा सा थोड़ा सा उधर से आगे जरा बढ़ के इत्मीनान से बात करो। और इमाम साहब शराब पीने की भी आदत। अच्छा फिर क्या चाहते? ए इमाम साहब ऐसा कीजिए कि एक को कह दीजिए, कोई भी इन 4 में से एक को, उसको छोड़ने को मैं तैयार हूं, मगर 3 की इजाजत दे दीजिए। 3 की इजाजत दे दीजिए, 1 छोड़ा दीजिए। इनका तो हाल ही मुतगय्यर हो गया। इन्होंने कहा क्या स्कीम बना रखी है तूने? क्या स्कीम बना रखी है? क्या है किसी में दम जो इजाजत दे दे? जहां इजाजत दिया वहीं वो काफिर हुआ। देखा आपने? है कोई जो रसूल की हमसरी का दावा करने वाला हो और इजाजत दे दे? अगर है तुम्हारी ही तरह रसूल तो इजाजत दे दो ना, जैसे रसूल ने इजाजत दे दी थी। बताओ, इंसाफ से बताओ दोस्तों। मगर मुझे तुम्हें वाकया याद कराना है कि मेरे रसूल की बारगाह में भी एक शख्स आया था और उसने 4 ऐप को शुमार कराया था, और 4 ऐप को शुमार कराने के बाद का हुजूर बस एक ही छोड़ूंगा, 3 की इजाजत। तो रसूल ने कहा अच्छा ठहरो जी, एक ही छोड़ोगे, सिर्फ झूठ मत बोलो।
صرف جھوٹ مت بولو بس. 3 کی اجازت لے کر وہ خوشی خوشی پڑھتا. سنو یہ رسول نے اجازت دی ہے. اب اگر چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ تم نہیں کاٹ سکتے. اب اگر وہ شراب پیے گا تو اس پر تمہیں کوڑے لگانے کا حق نہیں ہے. اب اگر اس نے برائی کر لی تو تم رجم نہیں کر سکتے. یہ رسول نے اجازت دے دی ہے, قانون سے مستثنا قرار دیا ہے. کتنی شان ہے, کتنی آن بان ہے. مگر دوستو میں عالم خیال میں رسول سے عرض کروں گا, اے اللہ کے رسول, عیب کی 2 قسمیں ہیں. ایک عیب وہ ہے جو نگاہ شریعت میں عیب ہو, اور ایک عیب وہ ہے جو نگاہ عالم میں عیب ہے. نماز نہ پڑھنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں, روزہ نہ رکھنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں, حج نہ کرنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں. مگر اے اللہ کے رسول, چوری کرنا تو ساری دنیا کی نظر میں عیب ہے. اے اللہ کے رسول, بدکاری تو ساری کائنات کی نظر میں عیب ہے. اسی لیے ان عیبوں کو خبائث کہتے ہیں. اے اللہ کے رسول, مسلمان تو کچھ نہ کہے گا مگر اگر یہودی اعتراض کرے, اگر نصرانی اعتراض کرے, اگر مجوسی اعتراض کرے, اگر اہل ہنودی اعتراض کرے, اگر بحریہ اعتراض کرے, اگر آریہ اعتراض کرے کہ یہ کیسے رسول ہے جنہوں نے خبائث کی اجازت دے دی, یہ کیسے رسول ہے جنہوں نے خبائث کی اجازت دے دی. اے رسول, پھر آپ کے چاہنے والے کیا جواب دیں گے؟ تو جواب ملتا, ابھی کیوں گھبرا رہا ہے, کیوں گھبرا رہا, میں نے اجازت دی ہے نا, تو آگے کی منزلوں کو بھی تو دیکھ لیں. میں نے اجازت دی ہے. اجازت دینے والا مجبور نہیں ہے, اجازت دینے والا لاچار نہیں ہے. اس نے یہ طے کیا ہے کہ ہم 3 نہیں چھوڑیں گے, اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ تینوں کو چھوڑا کے رکھوں گا. اب دیکھنا یہ ہے یہ اجازت دینے والا کون ہے, ذرا غور تو کرو. اس کے بعد ہوا یہی, جب وہ دوسرے دن چلتا ہے, رات کا وقت آتا ہے اور چوری کا ارادہ کرتا ہے, خیال آتا ہے کل میں جب صحابہ کی مقدس جماعت میں جاؤں گا مجھ سے پوچھا جائے گا رات کیسے گزری, جھوٹ تو بولنا نہیں, تو کیسے میں کہوں گا کہ میں نے چوری کی. ارے کیا بری چیز ہے, چھوڑو اس کو بھی. جب شراب کی طرف قدم بڑھا تو یہی خیال آیا, جب بدکاری کی طرف قدم بڑھانا چاہا تو یہی خیال آیا, اور دوسرے دن آ کے کہتا ہے, اے اللہ کے رسول, آپ نے تو ایک چھوڑایا تھا, مجھے 4 چھوڑنا پڑ گیا. بتا دیا رسول نے کہ میں صرف اجازت دینا ہی نہیں جانتا, میں دل کی دنیا کو بدلنا بھی جانتا ہوں. تیری خامہ تیرا, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا. میں آپ کو بتاؤں, سیدنا علی مرتضیٰ کے لیے میرے رسول کا ایک حکم تھا, اے علی, فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے, اور اگر دوسرے نکاح کی خواہش ہے تو فاطمہ کو طلاق دے دو. حضرت علی کو چاہیے تھا کہ فوراً قرآن دباتے بغل میں اور پڑھتے آیت کو, اے اللہ کے رسول, یہ قرآن وہی تو ہے نا جو حضرت جبرائیل آپ کے اوپر لے آئے, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن اسلام کا قانون ہے. اس قرآن کی آیت میں تو یہ ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. جب 4 کی اجازت قرآن دیتا ہے تو آپ کیوں یہ روک رہے ہیں, آپ کیوں روک رہے ہیں؟ مگر نہیں دوستو, حضرت علی نے یہ سنا, قرآن سے زیادہ اچھا کون سمجھ سکتا ہے. قرآن انہوں نے خود صاحب قرآن سے سیکھا ہے, قرآن انہوں نے خود قرآن جس پر نازل ہوا اس سے پڑھا ہے, تو ان سے اچھا. اور میرے رسول کو علی کے علم پر اتنا بھروسہ تھا کہ کہہ دیا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی علم کے شہر کے دروازے ہیں. تو اب ذرا غور تو کرو, اس دروازے کو آیت قرآنیہ لے کر کے آگے بڑھنا چاہیے تھا, مگر نہیں بڑھے اور سر نیاز کو جھکا دیا. اے علی, آپ کا سر کا جھکانا بتا رہا ہے کہ آپ زبان حال سے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہو منافق ہے تیرا, سیر تیری خامہ تیرا, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا, دور ہے شاہ تیرا. اور مرقات میں جہاں یہ حدیث ہے, مشکات شریف میں جہاں حدیث ہے, مرقات میں جب اس میں شرح لکھی ہے تو الفاظ غور کرو, انہوں نے بہت ہی واضح لفظوں میں یہ فرمایا ہے, فیہ تحریم و ایذائہ علیہ السلام,
فی کل حال وعلی کل وجہ وإن كان الإيذاء مما تولد وإن كان تولد الإيذاء مما كان أصله مباحا اللہ اکبر وإن كان تولد الإيذاء مما كان أصله مباحا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول کو اذیت دینا حرام، اگرچہ جائز چیز سے بھی رسول کو اذیت پہنچے تو وہ جائز ناجائز ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارا اٹھنا جائز ہے نا، رسول کی توہین کی نیت سے اٹھے تو ناجائز ہو گیا۔ تمہارا لکھنا ناجائز ہے نا، تمہارے قلم سے رسول کو اذیت پہنچے تو لکھنا ناجائز۔ تمہارا بولنا جائز ہے نا، رسول کی اذیت تمہاری بولی سے ہو تو بولنا ناجائز۔ تو اب رسول کو اذیت پہنچانا یہ حرام ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا کی موجودگی میں حضرت علی اگر دوسرا نکاح فرماتے تو اس میں رسول کی اذیت ہوتی، تو یہ فراق جائز تھا مگر علی کے لیے حرام ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ہاتھ منافی سے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا۔ دوستو میں کہاں تک واقعات آپ کے سامنے عرض کروں، ایک واقعہ ہو دو واقعہ ہو تو عرض کروں، مگر میں چاہتا ہوں کہ چند واقعات اور حصول برکت کے لیے میں عرض کروں۔ دیکھو ایک مسئلے کی بات عرض کرتا چاہوں کہ یہ آج کل انگوٹھی پہننے کا رواج بہت ہے نا، سونے کی انگوٹھیاں بھی لوگ پہنتے ہیں، حالانکہ سونا مردوں کا استعمال کرنا حرام۔ انگوٹھیوں کے مسئلے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، سونا، لوہا، پیتل یا اس طرح کی دھات کی جو انگوٹھیاں لوگ پہنتے ہیں وہ حرام۔ اور اس کی تحریم کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ان انگوٹھیوں کو پہن کر نماز پڑھے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی یعنی واجب الاعادہ، اس کا لوٹانا واجب۔ لوہا پیتل کو کسی طریقے سے پہننے کو ممنوع قرار دیا گیا، ایک انگوٹھی نہیں پہن سکتا۔ اور چاندی کی ایک انگوٹھی پہننے کی طرف 4 ماسے سے وہ زیادہ نہیں، اس کے اوپر ایک نگ ہو، ایک کے سوا 2 نگ بھی نہ ہو، اگر 2 نگ یا 3 نگ کی انگوٹھی تب بھی وہ، یا چھلا اگر کوئی انگوٹھی کے بجائے پہنے تو وہ بھی اس کو بھی پہن کر کے نماز مکروہ تحریمی۔ مسئلے کی بات آ گئی تو 2 منٹ میں اس کو بھی عرض کر دوں۔ اور میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں بعض حضرات ایک انگوٹھی کیا 5 انگلی میں انگوٹھی پہنتے اور ایک میں کم سے کم 2 ہوتی ہے، ایک ہی 5 میں 10 کی تعداد پوری۔ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ انگوٹھی پہنے یا دکان لگائے۔ اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں۔ اچھا، اور ایک وبا ہمارے بھائیوں کے اندر اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ چین کی گھڑیاں۔ اچھے خاصے لوگ بھی پہنے ہوئے نظر آتے، چین والی گھڑی جو ہے اس کو بھی پہن کر کے نماز ممنوع ہوتی، مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ۔ چین سے آپ کو کتنا بھی چین ملے مگر نماز بے چین ہو جاتی ہے۔ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ دیکھو میاں، یہاں ایک ایک انگوٹھی کی بات، میں نے یہ مسائل کیوں رکھے؟ ایک ایک انگوٹھی پر کتنی پکڑ ہو رہی، مگر حضرت سراقہ جب میرے رسول کا تعاقب کر رہے تھے، واقعات کی تفصیلات میں مجھے نہیں لے جانا ہے، صرف رسول کے پیچھے حضرت سراقہ جا رہے ہیں۔ وہ خدا جس نے اپنے رسول کو کفار مکہ کی نگاہوں سے بچایا، وہ خدا جس نے غار ثور پر کافروں کی نگاہوں سے بچایا، اگر وہ سراقہ کی نگاہوں سے بچانا چاہتا تو کیا نہ بچا سکتا تھا؟
مگر وہاں بچایا یہاں دکھایا. ذرا غور تو کرو. حضرت سراقہ دیکھ رہے ہیں پیچھے 40 اونٹ کو لالچ میں پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. میرے رسول نے دیکھا سراقہ آ رہے تعاقب کرتے ہوئے, اور اس کے بعد رسول سراقہ سے کچھ نہیں کہتے, اس کے گھوڑے سے کچھ نہیں کہتے, زمین سے کہہ رہے ہیں یا ارض خذی, اے زمین پکڑ لے. زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے پیروں کو پکڑ لیا. اس نے منت و سماجت کی تو حضور نے کہا اترو کی, اے زمین چھوڑ دے. اس کے بعد پھر لالچ پھر پیدا ہوئی, پھر آگے بڑھے, یار تو خودی اے زمین پکڑ لے, پھر پکڑ لیا. پھر منت و سماجت کی, اترو کی, چھوڑ دے, چھوڑ دیا. تیسری بار پھر کوشش کی, یار تو خودی اے زمین پکڑ لے, اب تو گھٹنے کا پکڑ لیا. اب انہوں نے کہا آپ چھوڑا دیجیے, اب جاؤں گا جو آئیں گے ان کو ہی پلٹا لے جاؤں گا, اب جانے دیجیے. اترو کی, چھوڑ دے. اور جب یہ پلٹے تو 40 اونٹ کی لالچ میں آئے تھے, مایوس جا رہے ہیں. سرکار نے مایوس پلٹانا مناسب نہیں سمجھا. اے سراقہ وہ کیا وقت ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے, کیا وقت ہوگا جب کسرا کے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. دنیا یہ سمجھ رہی تھی رسول بے کسی اور لاچاری کے عالم میں جا رہے ہیں, دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ مجبوری کے عالم میں جا رہے ہیں, مگر نہیں. دیکھو اس مختار کے اپنے مستقبل پر کیسی نظر ہے, اور اسلام کا روشن مستقبل کتنا یقینی ہے میرے رسول کی نگاہوں میں. اور کہہ رہے ہیں سراقہ کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا. ذرا غور تو کرو دوستو. بس سمجھ میں آ گیا کہ خدا نے کفار کی نگاہوں سے مکے میں بچایا اور یہاں سراقہ کو دکھایا. اس میں مصلحت یہ تھی کہ جب سراقہ پلٹ کے جائیں گے تو مکے کی زمین میں پروپیگنڈا ہوگا. بھاگ گئے, بھاگ گئے, مجبور سے بھاگ گئے, بےکس سے بھاگ گئے, لاچار سے بھاگ گئے, طاقت نہیں تھی بھاگ گئے, ناتواں سے بھاگ گئے. تو حضرت سراقہ کہیں گے سنو جی وہ بھاگے نہیں ہے, تم کہتے ہو مجبور سے نہیں, میں نے خود دیکھا ہے مختار سے وہ زمین کو حکم دیتے تھے تو زمین ان کی اطاعت کرتی تھی. وہ جانے والا مجبور نہیں تھا, وہ جانے والا بے کس نہیں تھا. جب زمین اس کی وہاں اطاعت کرتی تھی تو اگر وہ زمین کو حکم دیتا تو وہ تمہیں یہاں بھی ختم کر سکتی تھی, وہ زمین ختم کر سکتی تھی. مگر جانے میں کوئی مصلحت ہوگی, جانے میں کوئی حکمت ہوگی, مجبور ہوتے تو بھاگتے مختار سے. اسی لیے وہ جانا حکمت الہی کی کسی بنیاد پر ہوگا. اور اس کے بعد حضرت سراقہ کے ایمان پر قربان جاؤ. ایک ایسا وقت آیا لوگوں نے محسوس کیا شاید ان کا یہ آخری وقت ہے. تلقین کے کلمے لوگ پیش کرنے لگے. کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو میری موت آ جائے گی؟ ارے سنو جی, اللہ کے رسول نے کہا تھا اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. ابھی کنگن آیا نہیں, موت کہاں سے آئے گی؟ ابھی کنگن تو آیا ہی نہیں ہے, یہ موت کہاں سے چلی آئے گی؟ ذرا سا غور تو کرو. یہ سننا تھا, یہ سننا تھا. اس سے پتا چلا کہ ان کا ایمان کیا تھا, ان کا عقیدہ کیا تھا, ان کا یقین کیا تھا. وہ رسول کی بات کو ایسے ہی نظر انداز کر دینے والے نہیں تھے. اور ہوا بھی یہی کہ فارس پر کامیابی ہوئی. کسرا کا سونے کا کنگن آیا حضرت فاروق کے عہد خلافت میں, اور فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں پہلایا. عالم خیال میں مؤدبانہ میں نے عرض کیا حضور ایک سونے کی انگوٹھی حرام ہے, آپ پورا کنگن پہنا رہے ہیں, آپ پورا سونے کا کنگن پہنا رہے ہیں. کہا سنو جی رسول نے اتار لیا انگوٹھی حرام, یہ رسول پہنا رہے یہ حلال. اور منافق ہے تیرا, سیف تیری خامہ تیرا, دم میں جو چاہے کرے دور ہے چاہ تیرا. یہ عمر نہیں پہنا رہا, یہ تو رسول پہنا چکے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ. اور میں دوستو تمہیں اور تیزی کے ساتھ لے چلوں, بہت تیزی کے ساتھ لے چلوں. ایک پیارا واقعہ مجھے یاد آیا. آج کل جب رمضان کا معاملہ آتا ہے, رمضان کا معاملہ تو گواہوں کی بڑی تلاش ہوتی, اور کچھ تو پیشہ ورانہ طور پر گواہی دیتے تھے. ہاں, اور میرا تو تجربہ ایسا ہے
کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو ڈر رہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گواہی کے چکر میں ایک روزہ ہمارا خطرہ ہے، مگر جو نہیں رکھتا وہ کوشش کرتا 28 کو چاند نکل آئے تو بہت بہتر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ ارے علماء مشائخ سے پیچھے پڑ جاتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، ایک فلاں جہاں سے فون آیا ہے اور فلاں جہاں سے ریڈیو کی خبر آئی ہے، فلاں جہاں سے فلاں جہاں سے، اور جب پوچھو میاں یہ خبر آئے گی شہادت تو کہتے ہیں خبر ہے، تو ہمیں تو شہادت چاہیے، خبر نہیں چاہیے، ہمیں شہادت چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، عجیب بات ہے، قوم کا مزاج عجیب ہے، میں فون کے اوپر گواہی دوں عدالت مانے گی؟ میں ریڈیو اسٹیشن سے گواہی دوں کورٹ تسلیم کر لے گی؟ ٹیلی ویژن اسٹیشن سے میں گواہی دوں کوئی مانے گا؟ یعنی دنیا کی عدالت ماننے کو تیار نہیں ہے، اور تم دینی عدالت پر جبر ڈالتے ہو کہ تم کہو تو وہ مان لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو دیکھا آپ نے، مگر ایک گواہی کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ سرکار عربی نے ایک عربی سے ایک گھوڑا خریدا، اس کے بعد اس کی نیت بدل گئی، تو اس نے کہا نہیں ہم نے تو بیچا ہی نہیں، ہم نے نہیں بیچا، اور اگر بیچا ہے تو گواہ لے آؤ، گواہ لے آؤ۔ اب اتفاق دیکھو وہ بھی چالاک تھا کہ کسی کے سامنے تو بیچے نہیں، گواہ کہاں سے لائیں گے؟ جب گواہ کا مطالبہ کیا تو حضرت خزیمہ انصاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا، اس نے بیچا۔ اللہ کے رسول نے کہا تم تو نہیں تھے، یہ بے دیکھی گواہی کا تو برجستہ کہتے ہیں اللہ کے رسول خدا کو ہم نے کب دیکھا؟ جنت کو کب دیکھا؟ جہنم کو کب دیکھا؟ عذاب قبر کو کب دیکھا؟ قیامت کی منزلوں کو ہم نے کب دیکھا؟ صراط کو ہم نے کب دیکھا؟ میزان کو ہم نے کب دیکھا؟ آپ نے گواہی دیا، ہم نے گواہی دیا، تو جب آپ کی گواہی سے ہم خدا کو مان رہے تو کیا یہ گھوڑا اس سے بڑھ گیا، جنت و جہنم سے بڑھ گیا کہ آپ کہے اور ہم گواہی نہ دیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اب میرے رسول نے سوچا اس کو انعام دیا جائے، اپنے چاہنے والے کو ایسا بے نظیر انعام دیا جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ دے سکے، کوئی بادشاہ نہ دے سکے، کوئی مفکر کوئی فلسفی نہ دے سکے، کوئی مفکر نہ دے سکے، کوئی علامہ نہ دے سکے۔ دیکھو اگر میرا رسول اپنا منہ مبارک دے دیتا تو اس کا بھی جواب کائنات کی دولت نہیں بن سکتی، اگر میرا رسول اپنا جبہ مبارک دے دیتا تو یہ بھی لاجواب نعمت تھی، نارائن مبارک دے دیتا تو یہ بھی بے مثال نعمت تھی، اگر اپنا عصا دے دیتا تو یہ بھی بے مثال نعمت تھی۔ مگر دوستو ذہنوں کا زاویہ کبھی جب بگڑتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچتا کہ اپنی پگڑی دیتا اور کہتا رسول نے اپنی پگڑی دی، ہم نے اپنی پگڑی دی، اپنی لاٹھی دے کر کہتا رسول نے اپنی لاٹھی دی، ہم نے اپنی لاٹھی دی، مساوات کے چکر میں پڑ جاتا تو رسول نے ایسا انعام دیا کہ کوئی اس چکر میں بھی نہ پڑے۔ کہا دیکھو قانون الہی یہ ہے کہ جب گواہی کی ضرورت پڑتی ہے فاشهدوا ذوی عدل منکم، دو عادل گواہوں کی ضرورت ہے، دو عادل گواہوں کی ضرورت ہے۔ مگر سنو جی، یہ تنہا گواہی دیں گے تو دو کے برابر، یہ تنہا گواہی دیں گے تو اب دو کے برابر ہے، ان کی گواہی کا وزن بہت ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ وہ خصوصیت ہے کہ تمام گروہ صحابہ میں حضرت خزیمہ ممتاز، صدیق اکبر تنہا گواہی دے نہیں مانی جائے گی، بات سچی ہے مگر قانون کی پابندی منظور ہے، مانی نہیں جائے گی۔ تنہا فاروق اعظم گواہی دے مانی نہیں جائے گی، تنہا علی مرتضیٰ گواہی دے مانی نہیں جائے گی، مگر دیکھو اگر یہ گواہی دے دے تو مان نہیں جائے گی، یہ گواہی دے دے تو کھڑا ہونا چاہیے تھا نا کسی شخص کو کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک کی گواہی سے کام چلے گا، قرآن نے تو کہا تھا فاشهدوا ذوی عدل منکم،
دو عادل کی ضرورت ہے، مگر کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ سب سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن خدا کا کلام ہے، اور اس نے جگہ جگہ اطیعوا الرسول اطیعوا الرسول فاتبعونی فاتبعونی یہ قید لگا کے بتا دیا کہ دیکھو قرآن کو ہم نے اپنے رسول پہ نازل کر دیا ہے، اب جیسا یہ عمل کرائے ویسا کرو، جیسا حکم دے ویسا مانو، جو سے اطاعت کرائے ویسا اطاعت کرو۔ تو ساری دنیا کے لیے قانون یہ ہے کہ جب تک دو نہ ہوں گے گواہی مانی نہیں جائے گی، مگر یہ حضرت خزیمہ ہے کہ تنہا دو کے برابر ان کی گواہی ہے۔ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہا تیرا۔ ذرا غور تو کرو، حضرت علی مرتضیٰ کو حکم دیا تھا میرے رسول نے کہ علی فاطمہ کو غسل میت تم دو گے، تم دے سکتے ہیں۔ ایک بات میں بتا دو غسل میت کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ اگر کبھی مرد کا انتقال پہلے ہو تو اس کی بیوی مرد کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اس لیے کہ جب تک عورت عدت میں ہے، عورت نکاح میں عدت جب پوری ہوتی تو وہ نکاح سے نکلتی، اس لیے وہ ہاتھ لگا سکتی ہے، مگر مرد جو ہے بیوی کے مرتے ہی ہاتھ اب نہیں لگا سکتا۔ بعض جاہل نادانی میں دیکھتے بھی نہیں، حالانکہ دیکھ سکتا ہے، جنازہ اٹھا سکتا ہے، مگر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو مرد اس لیے کہ رشتہ فوراً ٹوٹ گیا، جب ٹوٹ گیا ہے تو پھر اب وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور عورت لگا سکتی ہے اس لیے کہ اس کا رشتہ عدت کے بعد ٹوٹتا۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھو نا، یہ تو عام مسئلہ ہے قانون کا، مگر میرے رسول کے اختیار کو دیکھو۔ اے علی تم لگا، تمہیں غسل فاطمہ کی اجازت میں دیتا ہوں۔ اس میں ایک پتا تو یہ چلا کہ رسول اشارہ کر رہے ہیں پہلے حضرت فاطمہ کا وصال ہوگا، پھر علی کا وصال ہوگا، بتا رہے کل کیا ہوگا، بتا رہے۔ اور حضرت علی کو سوال کرنا تھا، اے رسول آپ کو کیا پتا کہ پہلے میں جاتا ہوں کہ پہلے وہ جاتے ہیں، اے رسول۔ مگر دوست وہ باب علم تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جب باپ کا یہ حال ہے تو مدینے کا کیا حال ہوگا، مدینے اور شہر کا کیا حال ہوگا۔ رسول جو فرما رہے صحیح فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی اشارہ ہوگا کہ دیکھو ساری دنیا کا رشتہ بیوی کے مرتے ہی زوجیت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اے علی تیرا رشتہ میں نے باندھا ہے، موت نہیں توڑ سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ۔ حق نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور سے شاہ تیرا۔ ذرا غور تو کرو۔ اور آگے بتاؤ، صدیق اکبر کو یہ اجازت دینا کہ اگر حالت جنابت میں ہو، غسل کی ضرورت ہو، تب بھی وہ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ حضرت ام عطیہ کو یہ اجازت دینا نوحہ، حالانکہ نوحہ حرام ہے، مگر ان کو خاص طور سے نوحہ کی اجازت دے دینا۔ ذرا غور کرتے چلے جاؤ، کیا یہ ساری اجازت دینا بتا رہی رہا ہے کہ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ اور ایک عجیب بات، ہمارے حافظ صاحب پاس صاحب آگے ان کے پاس، انہوں نے کہا حافظ صاحب رمضان کا روزہ تھا، روزہ میں تھا اور ایک غلطی ہو گئی، بیوی سے قربت ہو گئی، یہ بہت غلطی ہو گئی۔ ہاں صاحب غلطی ہو گئی تو کیا کریں؟ کہا کہ تو کیا کیا جائے حافظ صاحب؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ غلام کو آزاد کر دو، کفارہ ادا کرو۔ کہا حافظ صاحب میرے پاس تو کوئی غلام ہے نہیں۔ کہا اچھا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ خود اپنے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، ہم 60 مسکینوں کو کیا کھلا؟ اچھا تو ایسا کرو کہ 60 روزے مسلسل تم رکھ لو۔ تو کہا حافظ صاحب ایک روزے سے تو یہ حال ہو گیا، اب آپ 60 کا دے رہے۔ تو اب اس کے بعد حافظ صاحب کہیں گے گیٹ آؤٹ۔ 3 کے بعد اب چوتھی صورت ہمارے پاس صحیح نہیں، قرآن میں اتنا ہی آیا، قرآن میں اتنا ہی آیا۔ چوتھی صورت ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی چوتھی صورت بنانے والا نہیں، نکل جاؤ۔ مگر دوستو میرے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آئے تھے، حضور مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی۔ اچھا غلطی ہو گئی تو سرکار نے پہلے قرآن کا قانون سنایا، غلام آزاد کر دو۔ حضور ایک بھی غلام نہیں۔ اچھا
تو مسکینوں کو کھلا دو، کہ حضور کھلانے کی طاقت نہیں۔ اچھا تم مسلمان چاند رو دے رہا ہو، کہ حضور نہیں اس کی بھی طاقت نہیں، اس کی بھی اچھا بیٹھ جاؤ۔ دوسرا ہوتا تو ہٹا دیتا، یہ نبی ہے جو بٹھا رہا، بیٹھ جاؤ۔ قرآن کی صورت سن چکے، اب رسول کی صورت دیکھنا۔ قرآن نے جو صورتیں نکالی تھی وہ تم نے سن لی، جلال کا قانون سن لیا، اب جمال کے قانون کا انتظار کرو، بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد ایک صاحب کھجوریں لے آئے، ڈالی میں کھجور لے آئے اور لا کر کے بارگاہ رسالہ دیتے کہ حضور اس کو قبول فرما لیں۔ سرکار نے قبول کیا اور کہا ان کو دے دیا، کہا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، کہا حضور کیا کریں اس کو، کہا جا کر غریبوں میں بانٹ دینا، کہا حضور مجھ سے زیادہ غریب بھی تو کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے حضور مسکرا پڑے، کہا اچھا جاؤ تم نے کھا لے گا، ہم خرما ہم ثواب، خرما بھی کھاؤ کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ہاں نامی سے تیرا سید تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور سے چاہا تیرا۔ دیکھو یہاں پر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، موقع اچھا دیکھا نا، کہا حضور انہی کے ساتھ کھاتے کے لیے صحیح ہے، حضور انہی کے ساتھ کھاتے یہ معاملہ کہ ہم کو بھی اجازت ہے، کہا نہیں تمہارے لیے تو وہی جو قرآن میں ہے، یہ خصوصی اجازت ہے، تمہارے لیے تو وہی ہے، ورنہ کبھی چھوٹ لے لے اور خود ہی خرما بنایا خود ہی کھا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ذرا غور تو کرو، سوچو، ان تمام آیات و احادیث کی روشنی میں فیصلہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ مقام نبوت کیا، نبی کی منزل کیا ہے، نبی کا وقار کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ مگر دوستو بات ختم کرتے کرتے ایک طرف اور میں آپ کی توجہ دے جاؤں گا، اس لیے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پڑھتے نہیں آپ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور خناس کی تعریف کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، خناس وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے۔ من الجنۃ والناس، وہ جنات سے بھی ہوگا وہ انسان سے بھی ہوگا۔ قرآن نے بتا دیا کہ خناس صرف جناتی سے نہیں ہوتا، خناس انسان سے بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خناس کو کبھی تلاش کرنا ہو تو یہ مت تلاش کرنا کہ 2 سینگ ہو، 4 ہاتھ ہو اور 5 ٹانگ ہو اور 5-6 آنکھیں ہو، نہیں، 2 پیر کا بھی خناس ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جب تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے سمجھ لینا یہی ہے حضرت خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ میں اسی لیے میں کسی کو نہیں کہتا بھائی میں کسی کو کیا کروں کون خناس ہے، میں اور خدا کرے کہ کوئی بھی خناس نہ ہو۔ میری تو خواہش، میری آرزو، میری تمنا، اور مجھے تو یہی امید ہے کہ یہاں پر تو بہندی تعالیٰ سب اہل ایمان ہیں، اب جو واقعی خناس ہوگا وہی تو سمجھے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ہاں کیا تم کہہ رہے ہو یہ کر دیا رسول نے، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ حلال یہ حرام، کیا کرو؟ قرآن نہیں تھا اور رسول نہیں کہتے؟ قل ما يكون لي ان نبدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي۔ رسول کہتے ہیں سنو جی، مجھے اس کی اے محبوب تم ان سے کہہ دو کہ میرے اندر یہ قوت نہیں، میرے اندر یہ جسارت نہیں، میرے اندر یہ جرأت نہیں کہ میں قرآن میں اپنی طرف سے تبدیلی کر دوں۔ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، اپنی طرف سے میں قرآن میں تبدیلی کر دوں، یہ میری جرأت نہیں، یہ میری جسارت نہیں، یہ میری طاقت نہیں، یہ مجھ میں مجال نہیں، میں تو وہی کہتا ہوں جو وہی الہی ہوتی ہے۔
آج کہتے یہ کر ڈالا وہ کر ڈالا، 5 نماز کو 2 نماز کر دیا، یہ حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، یہ کیا الٹی پلٹی باتیں آپ نے کر ڈالی؟ حالانکہ میں نے نہیں کی، سب حدیث کی باتیں میں نے سنائی، اپنے گھر کی ایک بات بھی نہیں، مگر وسوسہ تو پڑا کہ رسول تو کہتے میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ قربان جاؤ قرآن کے اوپر، جس آیت سے سوال تلاش کیا جا رہا وہی آیت جواب دے رہی، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، میں اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتا، میں جو کچھ کرتا ہوں وہ خدا کے دیے ہوئے اختیار سے کرتا ہوں، وہ خدا کے اشارے سے کرتا ہوں، وہ وحی ربانی سے کرتا ہوں۔ تو جس کو میں نے حلال کہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہا، ادھر سے اشارہ مل گیا تھا، جسے میں حرام کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ادھر سے اشارہ مل رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو رسول خود ہی کہہ رہے، میں اپنی طرف سے تھوڑی تبدیلی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں وحی الہی ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ محبوب اپنی طرف سے کچھ بولتا تک نہیں، جب تک وحی الہی نہ ہو تو کرنے کا کیا سوال ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ حق منافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ میرے رسول کی مرضی سے قبلہ بدل دیا گیا؟ تم نے نہیں دیکھا میرے رسول سے کی مرضی سے قبلہ بدل دیا گیا؟ تو دیکھو درخواست دے کر کے رسول خود بدلتے نہیں ہیں، درخواست دے کر بدلوا دیتے ہیں، رسول خود بدلتے نہیں ہیں، نظر اٹھا کے بدلوا دیتے ہیں۔ نظر ہی تو اٹھائی تھی، رسول نے تو وہاں کچھ کہا بھی نہیں تھا، صرف نظر اٹھائی تھی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب جس قبلے سے تم راضی ہو ہم عن قریب ادھر تمہیں پھیر دیں گے۔ اور یہی بات ہے عرفات کے میدان میں جب میرے رسول نے دعا کی تھی، میرے رسول نے دعا کی تھی، رب نے تو یہ کہا تھا کہ ہم محاسبہ کریں گے تمہارے خیالات، نظریات، تمہارے خیالات پر بھی ہم محاسبہ کریں گے اور تمہارے اعمال پر بھی ہم محاسبہ کریں گے، جس کو چھپاؤ گے اس پر بھی ہم تمہاری گرفت کریں گے اور جس کو ظاہر کرو گے اس پر بھی ہم تمہاری پکڑ کریں گے۔ تو رسول نے جب درخواست کی تھی تو رب نے کہا اچھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ٹھیک ہے اب خیالات پر گرفت نہیں ہوگی جب تک عملی جامہ نہ پہنا لو، جب تک عملی جامہ نہ پہنا لو۔ چلو اللہ نے اپنے بندے اپنے حقوق کو عرفات کے میدان میں معاف کر دیا، مگر میرا رسول ہے بندوں کے حقوق بھی معاف کرانا چاہتا ہے۔ اور مزدلفہ میں جب میرے رسول نے دعا کی تھی تو بندوں کے حقوق کو بھی میرے رب نے معاف کر دیا۔ تو رسول کہتے میں خود تھوڑی کراتا ہوں، میں خود تھوڑی کرتا ہوں، میں تو درخواست کر کے کرا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی صلی علیہ۔ حق منافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ کھڑے ہو جائیے بارگاہ رسالت میں اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
خوں بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دے لالوں کا صدقہ، یا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، کام ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عروس مملکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جمال ملک اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. اے خالق ہر بلند و پستی، شف چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و اما و تندرستی، اے مستحق ذات کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا را نہ ہم کو دیکھ، دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ، اے خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نزدہ کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اللہم احینا ذاکرین وامتنا ذاکرین واحشرنا فی زمرۃ الذاکرین، اللہم احینا راکعین وامتنا راکعین واحشرنا فی زمرۃ الراکعین، اللہم احینا ساجدین وامتنا ساجدین واحشرنا فی زمرۃ الساجدین، اللہم ثبتنا علی الاسلام والایمان وامتنا علی الاسلام والایمان واحشرنا علی الاسلام والایمان، اللہم احینا فی حیات العلماء وامتنا بموت الشہداء واحشرنا فی زمرۃ الاولیاء وادخلنا الجنۃ مع الانبیاء، اللہم احینا سعیدا وامتنا سعیدا واحشرنا فی زمرۃ السعداء، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذنا ولمشایخنا ولعلمائنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن حضر إلينا ولمن غاب عنا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي الآخرة لقاءه وشفاعته، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.